ہاں ارباب بول رہے تھے نا کہ جو بھی بیچ میں انٹرپٹ کرے گا نا اس اس کو کو ریموو فٹ سے کر ریموو دینا کر ڈائریکٹ. دیا ہے. فٹ سے ریموو کر دینا جو بھی بیچ میں انٹرپٹ کرے گا. ثالث ٹھیک ہے صرف. معاون مناظر، باقی کوئی بھی ہاں اگر بیچ میں بولا اس کو ہاں ریموو کر دینا. جی بھائی، مناظرہ شروع ہونے کے بعد ایسا ہی کرنا. 10:46 ہو گیا ہے، 4 منٹ اور ویٹ ہوگا. لنک تو آپ نے دیا نہیں بھائی رضا بھائی کو. بھیج دیا گیا ہے لنک. بھائی ایک اور لنک آیا ہے کسی کی طرف سے، میں اس کو دیکھتا ہوں بھائی، تھوڑا ویٹ کیجیے گا آپ لوگ. چالو ہو گیا. بشر آواز بہت پیچھے سے آ رہا ہے، تھوڑا سا سامنے سے آ کے بولنا یا پھر ہیڈ فون کا استعمال کرو. بھائی اب زیادہ ویٹ نہیں کیا جائے گا، 10:40 کا وقت ہوا تھا، 10:50 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، رضا سلفی بھائی نہیں آئے. اور کسی نے میسج میں کہا ہے کہ 5 منٹ رک جائے، وہ آ رہے ہیں تو رک جاتے، کوئی دقت نہیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیت الخلاء میں ہیں وہ، اور بیت الخلاء کے معاملات بول کر نہیں آتے ہیں، تو اس چیز کا لحاظ رکھا جائے. وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وقت پر جو ٹائم دیا وہ وقت پہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ آ جائیں گے وہ. ٹھیک ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، ہم لوگ تو دیکھ لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے پاس جو ہے لنک نہیں آیا تھا. عیاش بھائی آف لائن تھے, ابھی آیا ہے 5 منٹ میں لیکن. ہاں میں نے بھائی دیکھا ہے اور اس نے چیٹ میں لکھا ہے کہ میں بھی بھول گیا تھا. ایاز نے کہا کہ وہ بھول گیا تھا چیٹ کا لنک بھیجنا گروپ میٹ کا. ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے آج ثالث مطلب التمش نہیں ہے, میں ہوں احتشام حسین. ٹھیک ہے اور وقت تو 10 منٹ ہم لوگ تھوڑا آگے نکل چکے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات سب کو بول دیا جا رہا ہے بھائی, بیچ میں کوئی بھی نہ بولے, کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مناظر بولیں گے, ان کے ساتھ جو معاون رہیں گے وہ بولیں گے, اور کسی کو بولنے کی درکار نہیں ہے. سب کے پاس دلیل ہے, سب کچھ سب کے پاس ہے, سب اپنے پاس رکھیں مہربانی. ٹھیک ہے تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں. آج رضا بھائی آپ کے معاون کون رہیں گے؟ فراز بھائی معاون ہے میرے. سرفراز بھائی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں فری ہے نا سرفراز بھائی آپ؟ الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ آج 5 منٹ کی جگہ ٹائم کو کم کیا جائے, 2.5 منٹ یا 3 منٹ لاسٹ بس. 2.5 منٹ 3 منٹ. میں تو کہتا ہوں کہ 2 منٹ رکھیں, کیونکہ دیکھیں بات جتنی 5 منٹ کریں گے اتنی سوالات اس میں بڑھتے جائیں گے. 2 منٹ میں مختصر بات کریں, پھر 2 منٹ وہ کریں. دلائل دیں گے تو پھر یہ وقت لے سکتے ہیں 10 منٹ. کیا کہتے ہیں علاؤدین بھائی آپ؟ دیکھیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, 2 منٹ اگر بات کرنا ہے اور دلائل کے وقت میں جو ہے وقت لیا جا سکتا ہے تو میں اتفاق رکھتا ہوں اس سے. لیکن 2 کی جگہ میں اگر 3 منٹ کر دیا جائے تو بہتر ہے کہ کچھ جو ہے, یا پھر شروع کا جو ہے پہلا ٹرن جو ہے کم سے کم 5 منٹ کا رکھا جائے. آپ بھی کر لیں, ہم بھی کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے 2 منٹ کا رکھ لیں, 2 منٹ کا. اور پھر ویسے ہی کہ جب دلیل کی پاری آئے گی تو دلیل میں جو وقت آپ لے سکتے. لیکن ابو جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1 گھنٹے کا رکھیں گے, کیونکہ رات زیادہ ہے اور پھر میں تو گھر سے بات کرتا ہوں تو پھر ممکن نہیں ہو پائے گا کہ اتنا زیادہ بات کر سکیں. تو بہتر ہے کہ آگے کبھی بھی آئندہ بات ہو نا اگر, تو 9:30 10 کا جو ٹائم ہے بہت پرفیکٹ ٹائم ہے, تو اسی ٹائم سے رکھا جائے. تو کیا ہے کہ آرام سے گفتگو جو ہے 11 بجے تک, جو 9:30 بجے رکھتے ہیں تو 11 بجے تک 1.5 گھنٹہ آرام سے ہو جاتا ہے. 10 رکھتے ہیں تو 11:30 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. تو وہ ٹائم بہتر رہے گا. آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, مناسب وقت نہیں ہے, لیکن چلیے پھر بھی آج 1 گھنٹہ میرے طرف سے ہم چاہتے ہیں. باقی آپ دیکھیے کہ یہ رجا سلفی صاحب کیا کہتے ہیں. 3 منٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہو جائے. کہ 1 گھنٹہ آپ دے رہے ہیں تو 2 منٹ میں ٹھیک رہے گا. کاؤنٹر کوشچن بھی ہو جائیں گے 2 منٹ. 3 منٹ جی ہاں ٹھیک. 2 منٹ شروع سے کر دیں. جی. تو 3 منٹ کر دیتے ہیں تب. علاؤدین بھائی, رضا بھائی, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی منظوری اگر دونوں. ٹھیک ہے ہاں 3 منٹ آپ کر دیجئے. 3 منٹ جو ہے کر دیں. ہیلو. نہیں کوئی ضرورت دیکھیے نہیں ہے کسی چیٹ کا نا کو اوپن. کوئی ہاں ضرورت وغیرہ نہیں ہے. بات جو ہے صاف ستھرا ہو تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, صاف ستھرا ہو. بعد میں جو ہے ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, آدمی بیچ میں ٹپک جاتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے, تو جو بھی دماغ میں بات رہتا ہے وہ بھی بات نکل جاتا ہے. تو ایسا کوئی نہیں کرے. اور جس کے پاس بھی دیکھیے علمی فن ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر اس میں سے کوئی بندہ ہے جو علمی صلاحیت رکھتا ہے, تو اگر اس کو ضرورت پڑتا ہے کہ علاؤدین بھائی سے بات کرنا ہے تو پھر وہ الگ سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں ڈسٹرب نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں پر باقاعدہ ایک شخص سے گفتگو ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی کسی کی جاتیات پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے پہ ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ٹائم میں جو اینڈ ہوا تھا اس میں علاؤدین بھائی اینڈ کیے تھے, تو اب رضا بھائی اسٹارٹ کریں گے وہیں سے. اس کے بعد علاؤدین بھائی اپنا بول دیں گے. تو 3 منٹ کا ٹائمر ہم لگا دیے ہیں, جیسے ٹائم ہوگا ہم بولتے جائیں گے. آپ اسٹارٹ کریں. رضا بھائی آپ اسٹارٹ کریں. پہلا ٹرن ٹھیک ہے 5 منٹ کا ہے نا.
3 मिनट का हेलो, पहला भी 3 है, चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप म्यूट कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु थोड़ा आवाज वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आप म्यूट कर ले अपना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली बार जो हमारा डिबेट इनसे अलाउद्दीन साहब से हुआ था, उनके तमाम मुतालबात को हमने पूरा किया और बात यहाँ तक पहुँची थी कि किसी एक सहाबी से ये दिखा ना सके थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला किसी सहाबी ने इख्तियार किया। हम 1 घंटे तक बल्कि 1.5 घंटे तक मुतालबे करते रह गए, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। तो आज उसके बाद मैंने एक शर्त रखी थी कि जब तक कि ये रिवायत पेश नहीं करेंगे तो हम अपने इस्तदलाल नहीं करेंगे। जब एक बंदा ये कह रहा है कि आप किसी सहाबी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला उनकी वफात के बाद दिखा दें, हम तमाम बहस को छोड़कर सहाबी के अमल पर जो है इक्तिफा कर लेंगे, सहाबी की अमल की हम दलील बना लेंगे। लेकिन उन्होंने 1.5 घंटे तक कोई रिवायत पेश नहीं की। इधर अपने जो कयास हैं वो बातिल आराय पेश करते रहे और मौजू से राह फरारी इख्तियार कर लिए थे। तो आज मैं गुजारिश करूंगा कि आप कोई ऐसी रिवायत पेश करें, शुरुआत वहीं से करें सहाबा से, जिससे ये बात साबित हो सके कि किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल की बात उनकी वफात के वसीले को इख्तियार किया है। तवस्सल तभी मैं इंशाअल्लाह आपकी बात को तस्लीम करूंगा, वरना आप कितने कयास कर लें, कितनी आप वजाहतें कर लें, वो मेरे लिए काबिल एहतिजाज नहीं होंगी। मेरे लिए काबिल एहतिजाज सहाबा का फ़हम है, क्योंकि हम कुरान और हदीस फ़हम सलफ़ से समझते हैं, और सलफ़ में यानी असहाब किराम ताबईन। तो आप सबसे पहले कोई भी अब बात शुरू करें तो अपने अमल के ऊपर आप दलील पेश करिएगा, सहाबा का अमल। ठीक, ये मेरा मुख्तसर सा है, आप इसमें वजाहत कर सकते हैं। आपकी बात खत्म हो गई, मैं शुरू करूं? आपके पास एक मिनट और है अभी, मतलब 1 मिनट से नहीं, कुछ मैं कम है। 1 मिनट देता हूँ इनको, वो करूँ। अच्छा ठीक ठीक है लाउद्दीन भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस तरह किसी पर बहतान ना बांधा जाए, क्योंकि झूठ शरीयत में जायज़ नहीं है। मैंने कोई भी कयास से काम नहीं लिया और ना ही जो है कयास की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारी और आपकी जो गुफ्तगू हो रही है, ये एक इल्मी गुफ्तगू है, और एक मसलक के समझ लीजिए एक मसलक की वकालत हो रही है। आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। तो जो बात ये हमारा हो रहा है, दावे और दलील के साथ हो रहा है। तो आपने दावा किया था कि ये बिदअत है, आपने दावा किया था, तो अभी दावा पे मैं तनकीह कर रहा हूँ और अभी आप तनकीह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दलील की पारी तब आती है जब आपका दावा साबित हो जाए, लेकिन आपका ही जो है साबित नहीं पा रहा, क्योंकि आप जिसको बिदअत कह रहे हैं और जो कायद लगा करके आपने बिदअत की तारीफ की है कि जो सहाबा ने ना की हो, जो रसूलुल्लाह ने ना किया हो, ये आपने कायद बनाया है अपनी तरफ से, खुद साख एक उसूल बनाया है। तो आप खुद इस उसूल में जकड़ गए हैं। तो इस उसूल जब आप निकलिएगा तो निकलने बाद ही जो है आपका दावा साबित होगा। अभी आपका दावा साबित नहीं हुआ है। आपने जो दलाइल बनाए हैं, जो तरीकाकार अपनाया है, उस तरीके से आपका दावा साबित नहीं हुआ कि आपने इसे बिदअत कहा था और साथ ही कहा था कि रसूलुल्लाह और सहाबा ने ना किया वो बिदअत है। तो मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैंने हकीकत दिखाया था कि नमाज पढ़ते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं, मस्जिदें वगैरह बनती हैं, और मुहद्दिसीन ने अस्मा और रज़ाल का इल्म लिखा, और इस तरह बहुत सारी बातें मैंने की थी। तो भाई सहाबा ने किया है, क्योंकि आपको सरीह सबूत चाहिए तो आप भी अपने मौक़िफ़ पर, अपने जो उसूल बनाया आपने, उस पर भी शरई सबूत देना पड़ेगा।
آپ کو سری ثبوت دینا پڑے گا کہ ہاں صحابہ نے کیا ہے، تو محدثین نے جو ہے یا پھر رسول اللہ نے کہا کہ بخاری لکھا جائے گا، بخاری کو اصح الکتب مانا جائے گا، جس طرح کہ آج تمام امت مانتی ہے اس کو. یہ سب ساری باتیں جو ہے آپ کو صحابی سے ثابت کرنا تھا، تو آپ صحابی سے ثابت نہیں کر پائے تھے، کیونکہ آپ اپنے اصول میں خود جکڑ گئے اور اپنے ہی اصول پر خود نہیں اتر پائے. نہ محدثین کو بچا پائیں، نہ اپنی جماعت کو بچا پائیں، کیونکہ بہت سارے کام ایسے آج ہوتے ہیں جو نیکی اور ثواب سمجھ کر کے ہی کیا جاتا ہے اس کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے صراحتاً کے ساتھ جو ہے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ قولی ہو فعلی ہو، یہ ثابت نہیں ہے. یہ میں نے کہا تھا. تو اس پر آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مناظرہ اسی دن ختم ہو گیا تھا سمجھ والوں کے لیے. اس پر آپ نے قرآن مجید سے محدثین کے جو حدیث کو جمع کرنا اور اسماء و رزال کا جو کام ہے، اس پر جو کام کرنا ہے، آپ نے قرآن مجید وقت کی ختم ہو گیا علاؤدین بھائی، ٹائم ختم ہو ہاں، گیا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اس لیے میں نے بولا تھا کہ پہلا 5 منٹ دینے سے نا اچھا رہے گا، کچھ تمہیدی گفتگو اگر دیں گے. 2 منٹ بولیے رجا بھائی، میں اپنی بات پوری کر دوں، پھر آپ بھی 5 منٹ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں 3 منٹ ہی بولوں گی. کہا 3 منٹ ہو گیا. علاؤدین بھائی تھوڑا اپنا نیٹ ورک صحیح کر لیجئے کہ آواز آپ کا رہ کٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ ہاں ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ نیٹ ورک دیکھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں انہوں نے اس دن خود انکار اس چیز سے کیا تھا کہ دیکھیں مناظرہ رشیدیہ آپ نے پڑھی ہے، میں نے اتنی نہیں پڑھی ہے. گویا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مناظرہ رشیدیہ کے مطابق بات ہو. اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، اس پہ تنقیح ہوتی ہے، یعنی مناظرہ رشیدیہ کے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ مناظرہ رشیدیہ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، دعوے پہ تنقیح، تو مدعی تو پہلے آپ تھے، میں تھوڑی تھا. اس سے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، تب میں نے جواب دعویٰ پیش کیا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دعوے پہ تنقیح ہوتی ہے، تو یہ حق پہلے آپ مجھ کی کو ہوتی آواز کہ بھی اٹک مدعی رہی ہے آپ رضا ہیں. بھائی، آواز اٹک رہی ہے آپ کی، تھوڑا سا نیٹ ورک کو چیک کریں. اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے آواز. ہاں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اصول سے کہاں چل رہے تھے. اگر اصول سے چلیں گے تو اصول تو یہ کہتا کہ پہلے وسیلے کے مدعی آپ ہیں، وسیلہ آپ لیتے ہیں، تو آپ کو دلیل دینی ہوگی. ہم کیوں لیں؟ ہم تو جواب دعویٰ پیش کیے تھے. اگر اصول ہے تو اصول تو مدعی کے لیے ہوتا ہے، پہلے اس پر تنقیح کی جائے گی. لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا کوئی روایت پیش نہیں کیے تھے، اور آج بھی انہوں نے پھر اپنے قیاس کرنا شروع کر دیے ہیں. کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی قیاس پہ جا رہے ہیں. بھائی موضوع ہے وسیلہ، وسیلے پر بات کریں نا، بدعت پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ محدثین نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ابھی بات ہو رہی ہے وسیلے کی، تو آپ تسلیم تو کر لیں کم سے کم. ٹھیک ہے، آپ اتنا مان لیں کہ صحابہ سے وسیلے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کہ بعد میں اس کو ہم نے کیا ہے، یہ اچھا کام ہے، پھر اس پر میں بات کروں گا. لیکن کم سے کم تسلیم آپ کو کرنا ہوگا. کیونکہ محدثین کے تعلق سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسماء رجال صحابہ میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا کہ وسیلہ موجود نہیں تھا. جب آپ مان رہے ہیں کہ صحابہ میں موجود تھا، تو بھائی واضح وہی حدیث پیش کر دیجئے. لیکن بندہ آج بھی دیکھ لینا 1 گھنٹہ ہو جائے گا، کوئی روایت پیش نہیں کرے گا انشاءاللہ. اسماء رجال پہ نہ جائیے، مسجد میں قالین پہ نہ جائیے. ابھی بات ہے موضوع وسیلہ، وسیلے پر رہیے. موضوع سے فراری بھی یہ سمجھ لیجیے کہ شکست ہونے کی نشانی ہے. تو موضوع سے آپ راہ فرار اختیار نہ کریں. آج موضوع بدعت نہیں ہے، موضوع ہے ہمارا وسیلہ. تو وسیلے کے تعلق سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں بدعت ہے، تو ہم ثابت کر دیے تھے اس دن. اصول سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی خود ساختہ اصول تھا، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کیا تھا، اس پر یہ نہیں آئے. آج موضوع وسیلہ اور وسیلے پہ آپ کو وضاحت کرنی ہے کہ وسیلے کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے. کوئی روایت پیش کریں صحابی سے. اسماء رجال صحابہ سے ثابت نہیں ہے. بھائی اسماء رجال کی صحابہ کو ضرورت ہی نہیں تھی. اسماء رجال کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ راویوں کے اس میں سلسلہ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے رسول کے قریب رہتے تھے، تو ان کو راویوں کا کیا ضرورت. وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، ان کو راویوں کی کیا ضرورت. تو ادھر نہ جائیے. موضوع ہمارا وسیلہ ہے، وسیلے پر رہیے. کوئی روایت پیش کریں کسی صحابی نے اللہ کے رسول کا وسیلہ لیا ہو، ورنہ تسلیم کریں کہ یہ دیکھیں اچھا عمل ہے، بعد میں ایجاد ہوا ہے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وسیلہ لینا اچھا عمل ہے، صحابی سے نہیں ملتا، بعد میں ایجاد ہوا ہے. پھر انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بحث کریں گے. آپ یہاں پر مغالطہ مجھ کو نہ دیں. وسیلے پر رہیے. ادھر ادھر قالین اور یہ چٹائی، اسماء رجال، یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں. اس بھائی پر آپ کا کبھی وقت ہو گیا، انشاءاللہ بات کر لیں گے. آپ کا وقت ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا. علاؤدین بھائی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رجا سلفی بھائی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرح گمراہ کریں اور لوگوں پر پھر بہتان لگائیں، پھر آپ نے قیاس کی تہمت میرے طرف لگا دی کہ میں نے قیاس کیا ہے۔ آپ کو اگر ذرا سا بھی علم ہے مناظرے کا تو میں آپ سے بدعات پر بات نہیں کر رہا ہوں، بات وسیلے پر ہے، اور وسیلے کا حکم آپ نے بدعت بتایا ہے، آپ نے حکم بدعت بتایا ہے، تو جو حکم ہے بدعتی کا میں وسیلہ لیتا ہوں تو میں بدعتی ہوا، تو اصل میں وسیلہ لینے والا بدعتی ہے، تو بدعتی کی آپ نے تعریف کی، اور جب تعریف کی تو آپ نے یہ تعریف کیا جو میں نے آگے بتا دیا ہے، تو اس تعریف کے تحت جو قائد آپ لگاتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا، جو صحابہ کے دور میں نہ ہوا، یہ اصلاً تو آپ کے دعوے پر بات ہو رہی ہے، یا تو پھر آپ اپنا دعویٰ بدل لیں، اور مجھ سے کہہ رہے کہ میں نے اپنا دعویٰ نہیں دیا۔ الحمدللہ میں نے اپنا دعویٰ پہلے ہی دے دیا، جسے آپ تسلیم کر چکے تھے، میں نے مستحسن کہا تھا، آپ اسے تسلیم کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ نے مستحسن کو مستحب کہا تھا، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شاید دیکھیے آپ کو بھول ہو رہا ہے، میں نے مستحب نے مستحسن کہا ہے۔ بہرحال تو آپ کے دعوے پر بات ہو رہی ہے، بات ہے وسیلے پر، لیکن جو حکم لگایا ہے ایک شخص کے اوپر میں کہ یہ شخص ایسا عمل کرنے والا بدعتی ہے، تو کس لیے بدعتی ہے؟ بدعتی اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، یہ آپ نے دلیل دے دیا۔ تو اب رسول اللہ کے دور میں جو چیز نہیں ہوا وہ ہر ایک چیز، صرف وسیلہ کیوں؟ یہ قاعدہ، ایک اصول جو آپ نے اخذ کیا ہے تو وہ تمام کے لیے ہے، نہ کسی تخصیص چیز کے لیے۔ اگر تخصیص ہے تو بھی آپ اس پر دلیل دیں گے کہ نہیں یہ عمل تخصیص والا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مطلق ہے آپ کا وہ اصول کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ نے جو نہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا عمل کرنے والا بدعتی ہے، تو پھر وہ سارے عمل آئیں گے، چاہے وہ ہمارا عمل ہو یا آپ کا عمل ہو یا صحابہ کا عمل ہو، جو بھی ہو، جو یا پھر محدثین کا عمل ہو یا مجدد کا عمل ہو، مجتہدین کا عمل ہو، جن کا بھی عمل ہو، ٹھیک ہے، کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو اور جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو وہ بدعت ہے۔ تو اگر آپ اس کے مطابق بات نہیں کر سکتے تو آپ اپنے دعویٰ کو چینج کر دیں، آپ اپنے دعویٰ کو چینج کریں، نیا دعویٰ دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کروں گا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بدعت کے مطابق آپ نے جو دلیل دیا تھا کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو تم اس کی جو ہے تحقیق کر لو، تو اس پر جو ہے محدثین استدلال کرتے ہوئے جو یہ کام کیا، تو گویا آپ کا یہ آیت پیش کرنا ہی بتا رہا تھا کہ صحابہ سے اس طرح کا کوئی قائد نہیں ہے، صحابہ نے اس طرح کا کام نہیں کیا، اس آیت کو ڈائریکٹ محدثین سمجھے ہیں، محدثین سمجھے، تو یہ بھی پتہ لگا کہ بعد والے اگر کوئی مطلق آیت سے استدلال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر شریعت کی مناہٹ نہیں ہے سامنے، اگر شریعت کی مناہٹ نہیں ہے، شریعت نے منع نہ کیا ہو، ہاں، تو اسی طرح میں نے آپ کو آیت جو پیش کیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ، تو یہ وسیلہ تو مطلق ہے، یہ وسیلہ مطلق ہے، پھر آپ اس پر قائد لگا رہے ہیں، تو قائد لگانے والے کے ذمہ ہے کہ کوئی تخصیص عمل جو رسول اللہ کا ہے اس آیت کے تحت، اس سے وہ تخصیص کر دے گا کہ حضور نے اس آیت کے تحت یہ عمل کی تخصیص کر دیا ہے، تو تخصیص آپ کر رہے ہیں نہ کہ میں۔ اگر آپ کا پیش کردہ آیت سے بعد والے محدثین استدلال کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں، تو یہی جو آیت ہے یہ آیت تو مطلق ہے، تو مطلق کو آپ مفید کیوں کر رہے ہیں؟ علاء الدین بھائی آپ کا وقت ہو گیا ہے۔ بات بالکل واضح ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے دو تین بات کہی ہے کہ میں نے اس دن مستحسن کو تسلیم کیا تھا، جبکہ میں اس دن بھی دلیل مانگا تھا کہ دیکھیں ایک تو ہوتا مستحسن اپنی طرف سے کسی کو کہنا، اس مستحب کی بھی دلیل اور مستحسن کی دلیل پیش کی جاتی، یعنی کوئی کام اچھا ہے یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا، کوئی کام برا ہے ہم اس کو قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں، تو کوئی کام اچھا ہے تو وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث ہی بتائے گا کہ یہ کام اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مستحسن ہے، یعنی اچھا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا مستحسن ہے، تو یہ اچھا کام ہے، تو اچھے کام کی دلیل کون دے گا؟ اچھے کام کی دلیل بھی اللہ کے رسول دیں گے، اچھے کام کی دلیل بھی ہمارا اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہماری دین میں کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو برا عمل کہیں، کسی کو اچھا عمل کہیں؟ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو بھی ثواب، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کو بھی وبال ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی وبال ہوتا رہے گا۔ اور یہ برا طریقہ اللہ کے رسول ہی بتائیں گے کیا ہے، گالی کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، زنا کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بتائے گا، چوری کی سزا کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، اللہ بتائے گا۔ تو کوئی کام اچھا ہے یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے یہ کام اچھا ہے۔ میں اس دن بھی دلیل مانگا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وسیلہ لینا اچھا ہے، تو یہ تو دعویٰ ہو گیا نا آپ کا، رسول اللہ کی وفات کے بعد وسیلہ لینا اگر اچھا عمل ہے تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں اتنے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دلیل پیش کریں نا کہ کوئی کام اچھا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی صحابہ کے تعلق سے، عبدل کا مائک بند کر دو،
دوسری بات آپ نے کہی صحابہ کے تعلق سے کہ میں نے جو آیت پیش کی تھی تو وہ صحابہ نے نہیں سمجھی تھی، وہ صحابہ نے نہیں سمجھی تھی بلکہ وہ محدثین نے سمجھی تھی. تو گویا ثابت ہوا کہ محدثین اگر بعد میں جو عمل صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ کریں تو وہ درست ہے اگر ممانعات اس کی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ اسماء رجال صحابہ سے موجود نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو مان لیں کہ وسیلے کی دلیل بھی صحابہ سے موجود نہیں ہے اور بعد میں ہم استدلال کر رہے ہیں اٹھ کر. وہی تو میرا مطالبہ ہے، ایک پر ایک تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے. بھائی اگر اسماء رجال کو آپ تسلیم کر لیے ہیں کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے لیکن بعد میں اس سے استدلال محدثین نے کیا ہے آیت سے، تو اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے نا کہ کسی صحابی نے وسیلہ نہیں لیا بعد میں استدلال ہوا. جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے تو دلیل پیش کریں. جب ثابت ہے تو کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں بھائی؟ عوام سننا چاہتی ہے آپ کی بھی. تیسری بات کہی کہ میں نے وسیلے کی مطلق آیت پیش کر دی. جب مطلق پیش کر دی ہو تو میں تو مطلق پہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں تخصیص پہ جو آپ نے تخصیص کی تھی، کیونکہ مطلق وسیلہ واجب ہے لیکن مختص وسیلہ واجب نہیں ہے. مطلق یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ واجب، لیکن اگر مطلق وسیلے پہ بات کرنی تھی تو یہ آیت کیوں پیش کر رہے ہیں بھائی؟ آپ مختص پہ بات کر رہے ہیں مجھ سے، نہ کہ مطلق پر. تو جناب من یہ تعویل نہ کریں. اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے کہیے کہ کوئی دلیل پیش کرے، اور دلیل نہ پیش کر سکیں تو کہہ دے بھائی کہ ہمارے پاس صحابہ کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چٹائی کی دلیل دو، فلاں کی دلیل دو. سب کے لیے اصول کیوں؟ آج تو موضوع وسیلہ ہے نا. اگر آپ کو چٹائی پہ بات بھائی کرنی ہے، وقت ہو گیا، جان پہ کرنی ہے تو آپ الگ سے مجھ سے وقت لیجئے، لیکن آج بشر موضوع ایک وسیلہ وقت ہے، ہو گیا وسیلے بھائی، پہ نہ وقت بھاگیں. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ یہ رجا سلفی صاحب جو اصولاً بات کر سکیں گے، کیونکہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور بات جو سمجھ میں آتی ہے ان کی باتوں میں تضاد آتا ہے. اب دیکھیے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مان تو لیا نا کہ جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں اسماء و رجال کی، لیکن اگر اس کے بعد والے نے کیا تو وہ اچھا ہے. تو جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بعد والے نے اس کو جو کر لیا تو وہ اچھا ہے، صحابہ سے اگرچہ عمل نہیں ہو، میں نے اسے تسلیم کیا اور الحمدللہ میں کرتا ہوں، میرا کوئی اعتراض نہیں، میں کوئی باندھ نہیں لگا رہا ہوں کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو. اب پھر سوال وہی آئے گا کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اچھا بتائیں گے رسول اللہ، اچھا بتائے گا اللہ، اچھا بتائیں گے صحابی رسول. تو بھائی یہ بخاری جمع کرنا، پھر سوال آپ خود پیدا کروا دیتے ہیں. پھر یہ سب کو اچھا کس نے کہا تھا کہ بخاری کو جو ہے اصح الکتب کہنا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا. آپ ایک طرف قائد لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ فرمائیں گے، آپ پھر ایک طرف باہر نکل جا رہے ہیں. اس سے آپ اپنے قائد پر قائم رہیں، اور آپ کو موقع دے رہا ہوں بار بار، اگر آپ کا یہ دعویٰ آپ جس پر خود نہیں اتر پا رہے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے اس دعوے کو بدل سکتے ہیں. اور رہا سوال میں نے وسیلہ کا مطلق آیت جو پیش کیا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہی مطلق کا ہے. آپ تخصیص کر رہے ہیں نا، آپ سے تخصیص پر بات ہو رہی ہے، نہ کہ میرا عقیدہ تخصیص کا ہے. میں تو مطلق مانتا ہوں. آپ جب اس کو تخصیص کر رہے ہیں، وسیلہ کو یہاں سے نکال رہے ہیں کہ یہ والا وسیلہ نہیں ہے، یہ وسیلہ نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سا بات ہے کہ قرآن مجید میں کون سا وسیلہ لینا؟ اب اللہ نے فرمایا یہاں پہ وسیلہ لینا ہے، تو کہیں تو اللہ نے فرمایا ہوگا نا کہ کون سا وسیلہ نہیں لینا اور کس کے لیے وسیلہ کام نہیں آئے گا، کس کا وسیلہ جو ہے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اس طرح کا اگر قرآن مجید میں مناہٹ ہے، آپ کے علم میں ہے، تو وہ آیت پیش کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو بولیے میں پیش کر دیتا ہوں وہ آیت کہ کون سا وسیلہ ایسا ہے جو کام نہیں آئے گا. کافروں کا کام نہیں آئے گا، مشرکوں کا کام نہیں آئے گا جو مشرک وسیلہ لیا کرتے تھے. میں ادھر آگے بات بناؤں گا، لیکن جب میری پہلی آیت ہے یہ وابتغوا الیہ وسیلہ، تو اس پر آپ قائد لگا رہے ہیں، نہ کہ میں. قائد آپ جب لگائیں گے تو بھائی آپ تخصیص کریں. آپ نے کہا تھا کہ واجب ہے، وسیلہ لینا. آپ نے کہا تھا واجب ہے، میں نے کہا تھا واجب ہے، تو عمل کا تخصیص کیجئے، کون سا عمل واجب ہے، یہ کیسے واجب ہے، وسیلہ کون سا وسیلہ واجب، کیا ہے وسیلہ، ہے کیا وسیلہ، ہے کیا؟ آپ وسیلہ کی تعریف کریں. چلیے آج آپ سے جو ہے علمی بات کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر میں. وسیلہ کی آپ تعریف کیجئے، وسیلہ کے معنی کیا ہوتا ہے. پھر الحمدللہ قرآن سے ہی چلتے ہیں، کیونکہ اول دلیل قرآن مجید ہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید سے تو ختم ہو بات، پھر اس کے بعد میں حدیث کی طرف میں چلیں گے، کیونکہ جب قرآن مجید اول ہے ادلہ میں، اگر اس سے ہی مدعا ثابت ہو گیا تو حدیث کی طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ کہہ دیں گے کہ نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث ہی کو مانوں گا، تب میں حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تو پھر آپ پہلے وسیلہ کی تعریف کر دیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یہ کون سا حکم کیا ہے، اس کی وجاہت کریں اس آیت کی. چلیے میری بات ختم ہوئی، آپ اس وسیلے پہ بات کریں. احتشام ایک منٹ مجھے بھی دیجیے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ میں 1 منٹ لوں گا.
अलाउद्दीन भाई ने, जैसे रजा सल्फी भाई ने कहा है कि अलाउद्दीन भाई ने पहले दावा किया था, ठीक है ना, तो दावा किया तो आपने तनकी नहीं किया रजा भाई, आपने दलील तलब की, ठीक है, आपने दलील तलब की, आपने तनकी नहीं की। तो अब अब दावा के बाद जवाब दावा आता है, तो आपका जब जवाब दावा आया है तो अलाउद्दीन भाई ने तनकी की आपके दावे पर, तो अब बात दावे पर तनकी होगी, दलील बाद में, जब दलील दावा क्लियर हो जाएगा तब दलील तलब किया जाता है। आप तो पहले ही दलील तलब कर रहे थे, इसका मतलब आपके नजदीक दावे पर कोई तनकी ये करम करम बात खत्म करते, बात खत्म करते, करम बात अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब एक मिनट म्यूट कर ले, मैं रजा भाई की जानिब से बात करूंगा। तो जाहिर बात है उन अलाउद्दीन भाई की जानिब से उन्होंने जब ये गुफ्तगू किया है तो मुझे भी इजाजत मिलनी चाहिए। एहतशाम भाई ये हक का दामन कायम रखें। हाँ भैया बोला, आपको मैंने कहा कि हाँ, आप बोल बहुत सकते बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दूसरा नहीं कलाम करेगा, मैं ही कलाम करूंगा और रजा कोई भाई की जानिब से। और कोई नहीं करेगा। देखिए, जैसा कि हमारे भाई जो भी थे, इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात जो लाम लिखे हुए, आप शायद बात को नहीं समझ रहे। अगर तनकीहात अगर की भी जाती है ना, तो तनकीहात में मौजू नहीं तब्दील होती है, मौजू तब्दील होकर के बिदअत की तरफ जा रही है। रजा भाई का दावा एकदम वाज़ेह है, उनका उनका बयान एकदम वाज़ेह है। उनका ये कहना है कि हम अल्लाह की कसम बिदअत पे भी बात करेंगे, कोई मसला नहीं, हर सवालों का जवाब आपका देंगे, लेकिन कम से कम आप ये तस्लीम कर ले कि यह अमल बिदअत है। अगर आप ये तस्लीम कर लेंगे इस अमल के ऊपर आपकी कोई दलाइल मौजूद नहीं है, सहाबा से कोई अमल नहीं मिलता, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी मौजू के अंदर आप ये इनकार कर दें, इसी मौजू के अंदर, इसी स्ट्रीम के अंदर हम बिदत पे बात कर लेंगे, फिर आपसे हम बिदत के ऊपर सवालात बात करना शुरू करेंगे। सिंपल सा सवाल है, आप जलालुद्दीन जो भी हमारे भाई साहब है वो कह दे कि हमारे पास इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, रजा भाई का मुतालबा यही है, फिर वो इंशाल्लाह इस पर बात करने के लिए तैयार है। अगर आपके पास दलील है ना, तो आप उनके दावे को रद्द कर रहे हैं, सीधी बात, दलील देकर के रद्द कर देंगे। चले बात करें। कुरान पे बात कीजिए। ऐसे बात करने से बात बढ़ जाएगा, ठीक है ना। करम खामोश हो जा भाई, एक मिनट खामोश हो जा। आप बोलिए रजा भाई, आपका टर्न। बिस्मिल्लाह। देखें, हमारी जो शर्त और मुनाजरा तय हुआ था, तमाम लोग जानते हैं, मुनाजरा मुतलक वसीले पर तय नहीं हुआ था। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, ग्रुप में चैटिंग में दिखा दूंगा। मुनाजरा इस चीज पर तय हुआ था, बादस वफात। अब ये कह रहे हैं मैं तो मुतलक वसीले पर आयत पेश कर रहा हूँ। मुतलक पे बात कौन कर रहा भाई आपसे? ये इतने दिन से मुनाजरा हो रहा, मुतलक पे तो कोई अहले हदीस इनकार नहीं करता, और इनको इतना इल्म नहीं है, पता नहीं इन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं। कह रहे हैं कि मुतलक वसीला जो है मुस्तहसन है। किसने कह दिया मुतलक वसीला मुस्तहसन है? मुतलक का इतलाक वजूब पर होता है जब तक कि कराइन ना मिल जाए कि ये फला अमल क्या था। अल्लाह का किसी काम का हुक्म देना मोमिनों के लिए वो फर्ज है फी नफ्सी ही, जब तक कि उसकी तखसीस ना आ जाए कि ये अमल, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, खाओ और पियो, तो ये खाओ और पीना फर्ज नहीं है। कराइन ने बताया है कि खाना भी है, पीना भी है, लेकिन भूखा भी रहना है। तो ये कराइन से पता चला। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म के एतबार से वाजिब है। तो मुतलक का इतलाक वजूब पर होता है। अल्लाह ने जो यहाँ कहा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, कि उसकी राह में नजदीकी हासिल करो। इमाम इब्न अल असीर रहीमहुल्लाह वसीला की तारीफ में कहते हैं कि वसीला उसको कहते हैं इस्तिलाही माने में कि किसी अमल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचना, उसकी नजदीकी हासिल करना, किसी अमल के जरिए अल्लाह की नजदीकी हासिल करना। और लुग़वी एतबार से वसीला का माना है जरिया, लुग़वी एतबार से वसीला का माना है वास्ता। तो ये आयत जो पेश कर रहे हैं इनको खुद इल्म नहीं है, बात कर रहे हैं बादस वफात, ये तखसीस है, ये मुतलक नहीं है। बाद वफात कहना और उसको मुस्तहसन करार देना तखसीस है। और मुतलक क्या है कि जो अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अब वो वसीला कौन सा है उसमें हम तखसीस करके बहस करेंगे। लेकिन हुक्म जो है वो मुतलक है, और मुतलक हुक्म वाजिब होता है। और इस बंदे ने ये कहा है कि मुतलक हुक्म जो है मुस्तहसन होता है, तो इसकी दलील ये देंगे कि मुतलक हुक्म जो है वो मुस्तहसन होता है, जबकि मुतलक हुक्म वाजिब होता है। अल्लाह ताला का कोई काम का हुक्म देना वाजिब है जब तक कि करीना ना मिल जाए। तो इनको इतना इल्म नहीं है, और ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं मुतलक पे बात कर रहा हूँ। भाई मुतलक का इनकार किसने किया? अल्लाह ने वसीला लेने का हुक्म दिया है, मानते हैं, लेकिन फिर तखसीस हुई है ना। मौजू तो इस चीज पर नहीं है कि वसीले के ऊपर बात करें। मुतलक वसीला ये था कि अल्लाह के रसूल की वफात के बाद वसीला लेना कैसा, ये तखसीस है। ये तखसीस तो आपने खुद की है, मौजूद तय ही तखसीस पर हुआ है, मुतलक पर नहीं हुआ। उस दिन भी ग्रुप में कहा था कि मुतलक के हम कायल हैं। तो इनसे भाई मैं गुजारिश करूंगा, या तो कोई आप दलील पेश करें सहाबा से, या तस्लीम कर लें कि आपके अमल पर कोई दलील ही नहीं है। इतने दिन से आप लोगों को मुझसे कहते गुमराह कर रहा हूँ, खुद आप गुमराह हैं,
خود آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بندہ دلیل مانگ رہا ہے, دلیل دے دو, بندہ دینے کو راضی نہیں ہے. بھائی تو وقت تعویل ختم ہو کر گیا, بھائی وقت ختم ہو گیا. علاؤدین بھائی لعنت اللہ علی القاذبین. دیکھیے کتنا یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, کتنا جھوٹ اور بہتان لگا رہے ہیں. آپ لوگ کوئی بھی جو ہے اس پر نوٹس نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے مطلق جو آئے تھے اس کو مستحسن کہا ہے. اگر یہ میری اس بات کو دکھا دیں گے تو میں ابھی مناظرہ ہار گیا, میں شکست لکھ کر دے دوں گا, میں شکست تسلیم کرتا ہوں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے جو ہے مطلق وسیلہ کو مستحسن کہا ہے. اگر اس نے, چلیے میں اپنا ٹائم دیتا ہوں, آپ اس بات کو ثابت کیجئے کہ میں نے جو ہے مستحسن وسیلہ کو جو ہے مستحسن کہا ہے. بتائیے آپ جواب, ہم کو اس کا جواب دیجئے, ورنہ توبہ کیجئے جھوٹ سے. جی الحمدللہ. دیکھیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ کیا کہا تھا انہوں نے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو بحث کر رہا ہوں وہ مطلق پر ہی کر رہا ہوں. تمام لوگ سنیں, انہوں نے خود کہا, اور یہ آڈیو سنا دوں گا, میں جو بحث کر رہا ہوں وہ مطلق پر ہی کر رہا ہوں. تو مطلق پر بحث کر رہے ہیں, آپ نے مستحسن کہا یا نہیں؟ تو گویا کہ مطلق کو آپ نے مستحسن مانا ہے. یہ آپ کی قیاس ہے یا شرعی الفاظ؟ بالکل, یہ تو واضح طور پر آپ نے اس بات یہ میری کو صحیح الفاظ تسلیم ہے. کیا ہے. ریکارڈنگ چلائیں بھائی, ریکارڈنگ چلائیں, بیک ریکارڈنگ چلائیں, عوام کو ہاں دکھائیں. بالکل چلا یہ دیجیے, انہوں چلا نے جھوٹ دیجیے. کہا مجھ پر. تمام لوگ سنیں, انہوں نے یہ وضاحت کی تھی ریکارڈنگ کہ چلائیں. میں تو اس مطلق پر ہی طرح بحث جھوٹ, کر رہا ہوں, میں مطلق پر اس ہی طرح بحث کر جھوٹ. رہا ہوں, اور مطلق کو انہوں نے, آپ کو بھائی جب جب بات نہیں آپ نے سمجھ میں مستحسن آتی کہا ہے ہے. تو آپ کو جو بات علاؤدین نہیں بھائی سمجھ میں آتی ہے آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیا کریں کہ آپ اپنی بات کی وجاہت کریں. ارے بھائی میں نے بالکل واضح جس آپ نے دن کہا کہا ہے. تھا, رضا بھائی, میں نے اپنے باقی آپ لوگ سب خاموش رہیں, دو آدمی کو بات کرنے دیں. رضا بھائی آپ لوگ اپنے اپنے ٹائم 10 سیکنڈ آپ نہیں نے علاؤدین بھائی, رضا احتشام بھائی بھائی, نہیں ریکارڈنگ چلائی جائے, ریکارڈنگ چلائی جائے. یہ کہہ رہے ہیں میں نے جھوٹ بولا, انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں نے مستحسن کہا تھا اور میں مطلق پر ہی ارے بھائی بات کر آپ رہا ہوں. کو تو کیا سمجھا سننے جائے میں گا؟ غلطی ہوا ہے, ارے بھائی آپ آپ کو خاموش سننے میں رہیں, غلطی ہوگی. آپ ریکارڈنگ چلاؤ, ریکارڈنگ چلاؤ, ریکارڈنگ. ریکارڈنگ چلائیے, عبدل کو ریموو کرو, تو عبدل کو ریموو کرو. ریکارڈنگ چلاؤ. ایک بندہ جب خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں مطلق پر بات کر رہا ہوں, اور اس کو مستحسن انہوں نے اس دن کہا تھا, تو کیا سمجھے گا سامنے والا؟ یعنی قیاس آپ کریں, الزام مجھ پر لگائیں. میری صریح الفاظ یہ ہے, جب میں نے پہلا دن اپنا دعویٰ کیا تھا کہ بعد از وصال رسول اللہ یہ صلی اللہ مختصر, تعالی وسلم اچھا کے یہ ذات بادس وفات, مبارکہ سے. او بھیا رضا یہ بھائی, بادس رضا بھائی, وفات رضا بھائی, یہ علاؤدین تخصیص. بھائی, ارے یار ارے ایسے احتشام بھائی کیسے آپ بات کیا کریں کر گے, رہے کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یار, بیچ بیچ ہیں؟ میں ٹپک جا احتشام رہا بھائی آپ کیوں بیچ میں بولتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بادس وفات یہ مطلق ہے یا پھر تخصیص ہے؟ ہے. بادس دیکھیے وفات کہنا یہ مطلق ہے یا رضا بھائی, تخصیص ہے؟ یہ رضا بھائی, تخصیص ہے, رضا بھائی, رضا ماشاء بھائی, اللہ. یہ تو یہ تخصیص ہے. دیکھیں بھائی, ٹھیک ہے, انہوں رضا نے بھائی, خود تسلیم کیا ہے کہ تخصیص ہے یہ یہ, تو پھر کیوں کہہ تخصیص رہے ہیں ہے. مطلق سے بات کر رہا ہوں؟ علاؤدین بھائی, رضا بھائی, یہ بھائی تخصیص. ایک بات بولنا ارے چاہوں گا. رضا بھائی دیکھیے آپ خاموش ہوئیے نا. ایک منٹ, کرم رک جاؤ بھائی. رضا بھائی, بات علاؤدین بھائی کا کہنا ہے, علاؤدین بھائی کا کہنا ہے کہ قرآن کا آیت جو ہے وہ پیش کیا ارے گیا, وہ سنو, محکم. میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں, چھوڑ دو بس, چھوڑو میں سمجھا رہا ہوں, رکو. اے دیکھو بات ایسا ہے کہ جب میں نے اپنا دعویٰ کیا تھا تو قرآن کی آیت یہ پیش کیا میں نے, ٹھیک ہے, وابتغوا الیہ وسیلہ, اور میں نے پہلے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا کہ ہم اسے مستحسن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اسے مستحسن سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وسیلہ لینا. اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے بھی, جب حیات میں ہے تب بھی, اور بعد از وصال تب بھی, میں نے یہ بات بھی صراحت کی تھی اس وقت میں. چاہے تو آپ پہلی آڈیو میں سن لیں گے آپ. میں نے یہ کہا تھا, ابھی مجھے کیونکہ یہاں بھی ٹائم نہیں ہے, میں بات کو سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں ٹائم کا بھی مت کیجیے گا. اب جب میں نے کہا کہ یہ مستحسن ہے, تو آیت جو ہے یہ آیت مطلق ہے, ٹھیک ہے, آیت مطلق ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنانا یہ واجب نہیں کہا تھا, میں نے مستحسن کہا تھا. آپ کا کہنا ہے کہ یہ حکم واجب ہے, تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر یہ واجب ہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اس دن بھی, ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ واجب ہے تو یہ واجب پر عمل کیسے ہوگا, اور جو عمل آپ بتائیں گے اگر اس عمل پر عمل کرنے والے لوگ نہیں پائے جائیں گے تو واجب کے ترک کرنے کے مرتکب ہوں گے, تو واجب کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. تو گویا آپ جس بھی عمل کو اس آیت کے تحت تخصیص کریں گے
کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اگر 10 قسم کے حکم کو آپ لاتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس طرح کی باتیں آ سکتی ہے، تو وہ سب گویا آپ کے نزدیک واجب ہوگا۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ واجب کا ترک کرنے پر گناہ گار ہوں گے۔ یہ واجب آپ نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا ہے، واجب آپ نے کہا ہے، اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں واجب پر عمل کیسے ہوگا؟ جو عمل ہوگا وہ عمل بھی کیا واجب ہے؟ جو عمل ہوگا کیا وہ بھی واجب ہے؟ یہ سب تو آپ کے ذمے ہے، یہ سب آپ کو بتانا تھا۔ تو آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے واجب کہا ہے اور واجب کو یہ جو ہے مستحسن کہہ رہے ہیں، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیے اچھے سے، میں بھی اپنے لوگوں کو سمجھاؤں اچھے سے، تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ سکے۔ بات گاڑھی ہے، ذرا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ اچھا ایک بھائی نے وہ کہا تھا اس وقت میں کہ آپ بدعت کی طرف میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی میں وقت بدعت ختم کی ہو طرف گیا، نہیں جا رہا ہوں۔ آپ وقت بتائیے، ختم ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ان بھائی کو بول دوں میں ذرا سا کہ دیکھیے بدعتی کا حکم آپ نے لگایا، تب بدعت پہ بات ہو رہی ہے۔ بدعتی کا حکم آپ نے لگایا ہے، وسیلہ کا ارتکاب کرنے والے پر آپ نے بدعتی کہا ہے، تو بات تو بدعتی پہ ہی ہوگی نا کہ یہ بدعت ہے۔ تو آپ حکم واپس لے لیں، پھر کوئی نیا دعویٰ کر دے کہ یہ شرک ہے، کہہ دے کہ یہ شرک ہے، تو پھر شرک پہ بات ہوگی۔ بھائی آپ اس طرح جو دعویٰ کیے وہ دعویٰ میں تو آپ خود ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر کیوں لوگوں کا ٹائم جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا بھی اور میرا بھی؟ آپ چاہیں تو دعویٰ بدل لیں، اور اگر یہی دعویٰ ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا، جو رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، تو پھر تو یہ بہت ساری ارے باتیں آ جائیں گی۔ تو پھر یہ چلیے دیکھیں چلیے اتنے ناانصاف لوگ ہیں چلیے یہ، جب میں دو چلیے چلیے سیکنڈ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فالتو ہم اپنی بولتا بات ہوں نا، ختم کر کے ادھر بولیے۔ سے اہل سنت بولتا ہے، ادھر سے احتشام بولتا ہے، ادھر سے کبیر بولتا ہے، پتہ نہیں کیا مرغی چڑھ جاتی ہے ان کو جب یہ بولتا ہے تو خاموش رہتے۔ کیا بھائی یہ ناانصافی کیوں؟ ناانصافی کیوں یہ؟ بھائی بدتمیزی کا ارتکاب نہ کرے، مطلب اس طرح کے یہ الفاظ استعمال نہ ناانصافی کرے، کیوں کیونکہ بھائی؟ وہ آپ کے مابین کو بول رہے تھے اس لیے، ٹھیک ہے نا؟ ارے بھائی جب میں بولتا ہوں ایک سیکنڈ تو آپ فوراً کہتے راجا بھائی ٹائم ہو گیا، روکے نا اس کو۔ نہیں ان کو بھی روک رہے ہیں، لیکن ابھی بولے کہ مابین کو کہاں بول رہے روکے اس آپ؟ لیے۔ ایک بھی منٹ نہیں روکے، ناانصافی کر رہے ہیں آپ۔ اس کو 5 منٹ دے دو تاکہ کوئی شکایت کی بات نہیں رہے، 5 منٹ دے دو، ارے بلکہ بھائی 10 منٹ دے دو۔ مجھے صرف 1 منٹ چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ آپ کا بولیے۔ بطلان ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابھی انہوں نے مجھ پہ جھوٹ بولا، ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹ بولوں، جبکہ مفہوم یہی سمجھ آ رہا ہے۔ اب انہوں نے مجھ پہ جھوٹ بولا کہ میں نے وسیلے کو واجب کہا تھا۔ کہاں کہا بھائی میں نے؟ ذرا وہ آڈیو سنائیے ذرا میری، میں نے کب وسیلے کو واجب کہا؟ وسیلہ کو واجب کہا آپ نے، اس حکم کو واجب کہا نا، ماشاء اللہ، کہ یہ بس وسیلہ کا بس جو بس حکم ہے یہیں یہ پہ رہیے، واجب ہے۔ میں بس یہ مائک کھول کہہ رہا کے ہوں کہ رہیے، آپ نے اس مائک کھول حکم کے کو رہیے۔ واجب کہا ہے۔ ارے میں نے علاؤالدین بھائی وسیلہ کو جتنا نہیں کہا، پوچھو۔ یہ جو وسیلہ حکم ہے، اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، تو یہ تقوی کا بھی حکم ہے اور وسیلہ کا بھی حکم ہے۔ تو آپ نے تو کئی بار آڈیو میں کہا ہے یار، ابھی آپ پھر جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ارے واجب ہے بھائی یہ حکم، جتنا آپ سے جو پوچھا اس کا وضاحت انکار نہیں کرے گا مانگے۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے تو خود کہا، ابھی آپ مجھ سے بولنے ہاں کہ میں نے بندہ کہا، یار، میں نے وسیلہ نبی علیہ السلام کے وسیلہ لینے کو میں نے واجب نہیں کہا آپ کی طرف میں۔ آپ مطلق بول رہے ہیں کہ وسیلہ کا حکم جو ہے واجب ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ واجب پر عمل کیسے ہوگا یہ بتائیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں اور بات خالی ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ آپ کا وقت پھر سے شروع کر رہا تھا، آپ کا وقت پھر سے نہیں شروع میں انہی کا مائک کھلواؤں گا میں دوبارہ سے۔ آپ نے تسلیم کر لیا نا علاؤالدین بھائی کہ وہ جو مطلق حکم ہے وہ واجب ہوتا ہے؟ اتنا مائک کھولے بھائی، مائک بند نہ کریں، ڈائریکٹ بات کریں گے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ مطلق حکم جو ہے وہ واجب ہوتا ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر یعنی اللہ۔ اللہ جو کسی چیز کا حکم دیتا ہے مطلق، وہ واجب نہیں ہوتا؟ تو یہی تو سوال ہے آپ سے کہ جب یہ نہیں، حکم آپ نے انکار کر واجب دیا ہے علاؤالدین نہ بھائی، نہ، اللہ جب کا اسی پر حکم دینا واجب نہیں ہوتا، آپ نے مانا، یہ درست ہے نا؟ اللہ کا حکم دینا واجب نہیں ہوتا؟ یہ جتنا حکم ہے سب واجب ہوتا ہے؟ قرآن نہیں وہ مجید میں تو جتنا عمل حکم ہے بھائی، سب واجب ہے؟ آپ عمل کی علاؤالدین نہیں بھائی نہیں، آپ پہلے عمل کی بتائیے طرف جا قرآن رہے مجید میں جتنا ہیں بھائی۔ حکم ہے سب عمل واجب میں ہے؟ اور احکام میں فرق ہوتا ہے، نہ عمل نہ اور نہ نہ نہ، احکام میں آپ پہلے فرق ایک ہے۔ بات بتائیے، قرآن مجید میں جتنا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ سب واجب ہے؟ ارے بھائی وہ عمل ہے، ابھی احکام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا کسی کام ارے کا حکم احکام دینا کس چیز کے واجب لیے ہے؟ ہوتا ہے؟ ارے احکام بھائی کس بات چیز کے لیے سنیں، ہے؟ او بھائی بات سنیں، ابھی پتہ نہیں چل نہیں، جائے گا، آپ نے احکام جھوٹ بھائی بولا۔ آپ تو بولے نا ڈو ٹو ڈو بات کرنے کے لیے، تو ہاں میں بول رہا ہوں کہ ہاں احکام کس لیے ہے؟ بالکل، ابے بھائی وہی تو وضاحت کر رہا ہوں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کسی چیز کا اگر حکم دیتا ہے تو وہ ہاں حکم دینا اس کا واجب ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی ذمہ داری، لیکن اللہ اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے وہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟
ہم بول رہے ہیں پورے قرآن میں ایسا قانون نہیں ہے کہ اللہ کا جتنا حکم ہے سب وجوب پر دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ ارے وہی تو پوچھ مانتے رہا ہیں ہوں، کہ اللہ کسی کام پورا کے قرآن میں کرنے جتنا کا حکم ہے حکم سب دیتا ہے تو وہ وجوب پر واجب ہے یا دلالت نہیں؟ کرتا ہے. آپ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے انکار کیا بھائی، آپ بات نہیں سن رہے. آپ نے یہ خود بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کا حکم دینا فی نفسی مطلق جو ہے واجب نہیں ہوتا، یہ درست ہے؟ ارے یار میں تو کہہ رہا ہوں کہ مطلقاً ہر حکم قرآن مجید کا یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا. یہ تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو دلیل پیش کریں. ارے بھائی تو آپ بتائیے نا. یہی بات تو اگر یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے تو واجب کا جو حکم ہے ٹھیک ہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ بھائی یہ عمل پہ کیوں جا رہے واجب ہیں؟ کا جو بھائی واجب عمل کوئی پہ چیز کیوں جا واجب رہے ہیں اللہ ابھی؟ تعالیٰ کر دے. او بھائی سنیے میری بات علاؤدین بھائی، سنیے. آپ کو سنائی نہیں آتی کیا؟ آپ عمل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو حکم کی بات پوچھ رہا ہوں، عمل کی نہیں. حکم کے اعتبار سے اللہ کا کوئی کام کا حکم دینا واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو میں بول دیا ہوں، بار بار کیا پوچھنا؟ یعنی بار آپ بار یہ کیا کہنا پوچھنا؟ چاہ رہے یہ ہیں کہ بات تو بتا اللہ دیا. کوئی کام کا اب حکم اب دیتا ہے، اب اسی وہ حکم کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتا. اچھا وہ واجب ہو گیا نا آپ کے نزدیک؟ یہ حکم واجب ہے نا وسیلہ کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے ہر حکم جو ہے واجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ جو حکم دیتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. ارے عمل کے اعتبار سے تو یہ حکم جو ہے کیا ہے؟ واجب ہے یا کیا ہے؟ اللہ کا ہر حکم دینا واجب ہے جب تک قرینہ نہ مل جائے. یہ جب تک قرینہ مل جائے. یہ قید کیا کس لیے؟ دیکھو آسان کر دوں، آپ مجھے بتائیے. ہاں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اس حکم کو کیا مانتے ہیں؟ واجب. بالکل واجب مانتے ہیں نا؟ بالکل بالکل. کیوں؟ اس رسول کی اطاعت ہے اس میں. کیوں واجب وہاں کیوں ایک مانتے ہیں؟ رسول اللہ کی اطاعت ہے، پیروی کرنے کا حکم ہے وہاں. کیوں مانتے ہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ حکم واجب کیوں ہے؟ ارے بھائی یہ اللہ نے حکم دیا اس لیے. ہاں بس وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ اچھا نے اب ایک حکم بات. دیا ہے اس لیے واجب ہے. ابھی سنیے ہاں بھائی، ابھی کس چیزیں علاؤدین واجب بھائی ہے؟ آ رہے ہیں. کون آپ سا پہ عمل آ رہا ہوں واجب آپ ہوا؟ والے. رسول اللہ کی پیروی واجب ارے ہوئی نا. بھائی کہ صاحب ابھی صرف رسول سنیے. اللہ کو مان لینا واجب ہوا، حکم کو مان لینا. ارے بھائی علاؤدین بھائی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نے تسلیم کر ارے لیا یار نا. میں نہیں گھبرا رہا اب بھائی. بتائیے آپ اطاعت سے پہلے چھوٹا وہ موٹا واجب بات نہیں کیسے کیجیے. ہوگا؟ دیکھیے اے بھائی سنیے محمد رجا علاؤدین بھائی سلفی بات سن لیں صاحب. یار، گھنٹے سے ارے کر رہے بات سنیے. سرفراز چھوٹا صاحب موٹا کیا دیکھنا کر رہے ہیں بھائی؟ بات نہیں سرفراز کیجیے. بھائی 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 بات اسی لیے آپ علاؤدین آپ بھائی، رضا بھائی تھوڑا سا خاموش ہو بھائی جائے، آپ دونوں بات خاموش ہو کرنے جائے، دو تھوڑا یار. خاموش ہو جائے تھوڑا سا. میں تو طاہر آپ خان نہ کو بولے. ریموو کیا جائے، بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے. کرم چپ نہیں رہا بھائی، بھائی. طاہر بھائی کو اندر آنے دیجیے. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ بھائی ایک بیچ منٹ میں ایک انٹرپٹ منٹ. تو کچھ کرم نہیں مت کریں گے بول تو بھائی، remote کر کرم مت بول بھائی، چپ ہو جا. کرم کو نکالو بھائی. او بھائی کرم کو نکالو، یہ بھی بیچ میں کرم بول کو رہا نکالو ہے. آپ. نکالو اب ان ایک کو. منٹ. بھائی میں نکالو اب معاون ان ہوں، کو. میں معاون ہوں، بول بھائی سکتا ہوں. معاون ہے کیا؟ طاہر بھائی معاون ہے کے معاون نہیں اعتبار ہے. سے میں بھی ہوں. میں طاہر بھائی بول رہا ہوں یہاں معاون پہ نہیں ہے. درمیان میں. طاہر بھائی معاون معاون نہیں ہے ہے کے ان کو. اعتبار سے آپ درمیان میں گھس کر کے جو چاہے وہ بولو گے. ارے جب وہ ہاں طاہر بھائی بول رہے تب ہم بول رہے ہیں نا. معاون یہ کے بھائی طاہر ایسا بھائی نہیں چلے گا، اس طرح سے طاہر نہیں بھائی چلتا میرے ارے بھائی. بھائی آپ نے بات طاہر سنیے. صاحب کو نکالا کیوں؟ ایک دم ارے درست بھائی کہہ رہے ہیں ریموو کیوں کیا وہ تھا اس بھائی لیے طاہر کہ بھائی کو؟ کھچڑی بن رہا ہے یہاں وہ پر. معاون نہیں ہے. آپ بول یہ سکتے تھے. آپ خلط بولے مبحث کہیں. ہو رہا ہے یہاں آپ پر. کہیں نہیں خلط بولے. مبحث ہونے آپ کی کہیں نہیں بنیاد بولے. پر انہوں نے یہ بات کہا ہے. آپ کہیں نہیں بولے. میں آپ کو معاون بولنے ہوں، کا حق میں بھی نہیں. کافی دیر آپ سے بولے برداشت کر رہا ہوں نا. سرفراز تو بھائی، آپ سرفراز بھائی. بھی خاموش رہ کر آپ کے بولتے انتظار کریں. معاون. آپ وہاں بھائی پہ کیا ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کو مناظرہ کرنا تو آپ آ جاؤ نا. چھوڑ دو نا جلال ارے الدین بھائی بھائی ان کو. کو روکا جا رہا ہے کہ وہ بیچ میں تکلیف انٹرپٹ ہے کر آپ کو. رہے ہیں. روکو جا. آپ کے مناظر آپ کے جب قابل نہیں بات ہے ہے جو یار. وہ مناظرہ آپ کا کر رضا سکتے. تو آپ سلفی مت بھائی بولے. آپ ان کو کو بولنے بولنے مت کا دے، حق آپ نہیں بولو ہے نا. نا. بیچ بھائی بیچ میں بول سب تو کو رہے جا ہیں. رہا ہے. کرم رک جا. ہم چلو اب آتے کرم دوبارہ آپ کو علاؤدین بندہ بھائی. خود روک رہا ہے. آپ دوسروں کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بندے خود علاؤدین روک بھائی رہے کی ہیں آپ طرف کو. آتے ہیں سرفراز سرفراز بھائی، بھائی دوبارہ. رضا بھائی، رضا بھائی. علاؤدین بھائی آپ نے یہ مانا ہے، اب دیکھیں تسلی سے 30 سیکنڈ سنیں. آپ نے اس چیز کو مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ حکم واجب ہے. میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جبکہ اب آپ مجھے بتائیے وہ اطاعت نہیں کر رہا کوئی بندہ تو وہ اس کے لیے واجب ہے یا نہیں؟ ایک منٹ یہی سوال ہے ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. بہت اچھے سے سمجھیے گا سامعین حضرات. ارے اب بھائی جہاں اللہ جلدی نے تفصیل فرمایا نہیں کرنی، 1 منٹ میں جواب دینا آپ کو. کیوں سوال میرا کیوں یہ بھائی؟ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تو کا میں حکم دینا جواب دینے میں واجب ہے، مجھ کو جو میں جتنا کب ٹائم سے لگے کہتا گا ہوا میں آ رہا تو ہوں. اسی حساب سے جواب دوں گا نا آپ کے مطابق دوں گا. علاؤدین بھائی جب آپ نے مان لیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے واجب ہے، جبکہ ابھی اس نے عمل کیا نہیں، تو وہ عمل سے پہلے واجب کیسے ہو گیا؟ اچھا اب رکیے نا تو پھر میں بتاؤں گا نا. ہاں بتائیے. اب ایک بات بتائیے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و ہاں کون ہے یار؟ جی بولے نا، بولے.
جہاں پہ اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو میں نے کہا یہ حکم واجب ہے، اور یہ حکم جو ہے بالکل دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو کوئی انکار، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو کوئی انکار، حکم نہیں، حکم کی بات چھوڑ دیے، حکم تو واجب اپنی جگہ پہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل کا یا اطاعت کا کوئی اقرار کرے گا تو وہ واجب کا منکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے، اب آپ کو یہ جواب، یہ سوال ہے آپ سے، بتائیے۔ الحمدللہ دیکھیں تمام لوگ نے تسلیم انہوں نے کر لیا ہے۔ سنیں، خود یہ اب کہہ آپ رہے تھے کہ حکم ابھی انہوں نے خود کہا کہ یہ حکم کے اعتبار سے واجب ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حکم کے اعتبار سے واجب ہے تو ابھی اچھا تو یہ اس میں نے نے پوچھا ہے اطاعت آپ کی سے، ہی آپ نہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں، رائے فرار کر کے کیوں بات کر رہے علاؤالدین ہیں؟ بھائی کیا ہے آپ، میں نے ابھی آپ کہا کو ایک کہ منٹ رسول دیا اللہ تھا میں صلی نے۔ اللہ تعالی وسلم کے جو اطاعت ہے، جو اطاعت ہے رسول اللہ کا قول و فعل جو ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے، ٹھیک ہے، یہ عمل رسول اللہ کا عمل کا کوئی انکار کرے تو ایسا شخص واجب کا انکار کا مرتکب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے بھائی وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے مانا نا کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع ارے میں الرسول، کیوں یہ نہیں حکم مانوں جو گا؟ ہے۔ میں نے مانا کہ آپ تھوڑی علاؤالدین منوا رہے بھائی ہیں، میں بھاگ مانتا گئے، ہوں بھاگ کیوں رہے ہیں آپ؟ بات سنیں، پہلے سوال سنیں۔ اطیع بھائی۔ اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ اطاعت کرنا آپ واجب ہے یا نہیں؟ سکھائیے، بھاگ رہے ہیں اور یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ سب بدتمیزی والا گفتگو ہے، ایسے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ ارے نہیں، ابھی تو بولیے، یہ بات کریں گے، آپ کا کریں گے طریقہ انشاءاللہ۔ اگر ہے بات کرنے کا تو ابھی بولیے، اچھے بہت سے بات کرنے کے لیے، ابھی آ رہے ٹھیک ہے، طریقے پہ آ رہے ہیں، آپ جاتیات پہ راستے نہیں پہ آ آنے رہے ہیں کے لیے، ماشاءاللہ۔ نہیں جاتیات پہ نہیں آنے کے لیے یہ سب بیہودہ طریقہ میں استعمال نہیں کرتا گفتگو میں۔ ارے بھائی آئیے، ابھی وہ چھوڑیے، آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے پہلے وہ واجب کیسے ہو گیا؟ اللہ کا حکم ہے، ماشاءاللہ، تو یعنی اللہ کا حکم واجب ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے جی ہاں۔ وہی تو میں جب سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم دینا واجب ہے، اب اطاعت کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بات کی چیز ہے، درست؟ بات کی چیز ہے، واجب پر حکم کرنا بات کی چیز ہے، اطاعت کرے نہ کرے ماشاءاللہ، کوئی فرصت اللہ ہے کا کیا؟ صرف یہ کہنا، اللہ کا صرف یہ کہنا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ حکم واجب ہے یا نہیں؟ جی ارے یار پڑھوا رہے ہو کیا یار، کتنی بار نہیں، بولوں گا؟ بالکل آسان کر رہا ہوں تاکہ عوام سمجھے۔ اب آپ نے مانا ہے نا اتنی ہاں دیر بعد کہ ہاں یہ حکمی اعتبار سے آپ واجب ہے، اب مجھے بتائیں، نے مانا یہی اتنی حکم سب کیا یہی جھوٹا قسم کا حکم آدمی اللہ نے، لوگ کو لے کے ارے چلے بھائی آتے سنو، بات کرنے کے لیے۔ او بھیا سنو، یہی حکم اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ حکم جو ہے واجب ہے یا نہیں؟ نہیں، کیوں، کیسے فرق ہوا ہے؟ اب بتا رہے ہیں آپ کو، آپ آئیے قرآن فہمی میں۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اطاعت جو ہے یہ نص ہے، یہ اطاعت نص ہے رسول اللہ کے قول و فعل پہ، قول و فعل پہ نص ہے، اس لیے یہ واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا کوئی انکاری کرے گا تو وہ شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے وابتغوا الیہ وسیلہ، یہ کسی عمل پر نص نہیں ہے، یہ کسی عمل پر نص نہیں ہے، یہاں نص ہے کہ اطاعت کرو رسول اللہ کی، یہاں حکم ہے وسیلہ تلاش کرو، جو چیز میں تلاش آ گیا وہ واجب کیوں کر ہوگا؟ جو چیز میں ماشاءاللہ، تلاش آئی ہے، لفظ تلاش کے ساتھ بھی کوئی چیز واجب ہوتا ہے۔ اچھا، بہت اب شکریہ۔ اگر یہاں واجب تو ہے اس اور میں آپ تو علاؤالدین آپ بھائی، یہاں جس تو طرح اور آپ ایک پھنس منٹ گئے۔ رکیے، جس طرح اطیع اللہ و اطیع رسول میں رسول اللہ کی اطاعت کو بتا دیا گیا کہ یہ واجب ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس طرح وسیلہ میں آپ بتائیے کہ وسیلہ میں کس طرح کا وسیلہ کو اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے؟ یہ دونوں کو ایک جگہ کیجیے یا دونوں کا فرق مان لیجیے آپ، یہاں دونوں میں فرق ہے۔ تمام سامعین سنیں، خود اس بات لو کو تسلیم کیے رضا تھے کہ بھائی، اطاعت سے رضا بھائی، پہلے۔ میں ایک بات بولنا چاہوں، آپ کا ٹرن پھر سے شروع کر رہے ہیں، آپ پھر سے بولیے، اس کے بعد 3 منٹ دونوں بولیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ خود یہ چلیے بات آپ۔ تسلیم کیے ہیں۔ ایک بندہ دیکھیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اگر کسی بندے نے ابھی اطاعت بھی نہیں کی ہے لیکن یہ حکم مانا ہے تو گویا کہ یہ واجب ہے، انہوں نے مانا حکمی اعتبار سے، ابھی اس نے اطاعت کی ہی نہیں، واجب کیسے ہوا؟ اسی طریقے سے اللہ نے یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ کہہ رہا وہاں پر نص موجود ہے عمل کی اطاعت کرنے کی، یہاں بھی تو نص موجود ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، صاحب جی، یہاں بھی تو اللہ فرما رہا اتقوا اللہ، وابتغوا الیہ تو بعد میں ہے، پہلے اتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرنا
یہ نس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ نے قرینہ نہیں دیا آپ کو؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی جو ہے نہیں بھی ڈریں اور کبھی ڈرے بھی؟ تو اللہ سے ڈرنا واجب ہے یا نہیں آپ کے نزدیک بھائی صاحب؟ علاؤدین ہو بھائی، گئی آپ کی ہو گئی؟ ہاں بتائیے بتائیے۔ کتنا وقت باقی تھا؟ ان کا 2 منٹ باقی ہے ابھی۔ 2 منٹ باقی ہے اور میرا 3 منٹ، 5 منٹ میں ابھی بولوں گا، ٹھیک ہے؟ کائے کو بولیں گے بھائی 5 منٹ؟ کس نے کہا 5 منٹ بولیں گے؟ اچھا ارے 2 بھائی آپ منٹ تو اپنا باقی وقت ہے دے نا، دیے نا، 2 منٹ میرے آپ باقی تو ہے اپنا نا۔ وقت دے دیے ہیں نا۔ وہ کہہ رہے کہ ایک بار بول کے پھر 3 منٹ دیے جائیں گے، کہاں یا کیا مطلب انصاف بھی نہیں کر رہے۔ چلو بھائی ان کو انصاف کر دو، یہ کیا پہلے سمجھ آپ لیں ان رضا کی بھائی بات آپ کو۔ کا ٹرن چل رہا ہے، مطلب ہم آپ کو بولے تھے کہ احتشام بھائی خود کہہ رہے تھے کہ رضا بھائی بولیں گے تو پھر 3 منٹ دیے جائیں گے۔ نہیں تو میں وہ ہم بول رہے کہ اب آپ سے آپ بولیے، آپ 3 منٹ ہاں آپ کو میرا ملے گا، اس کے بعد میرے 2 علاؤدین منٹ بھائی ہے نا، بولیں تو میں اپنے 2 منٹ گے۔ ہاں وضاحت کے لیے بولیے سرفراز بولیے۔ بھائی کو دیتا ہوں۔ سرفراز بھائی جو میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں فعل امر اور جو انہوں نے تخصیص کی ہے، 2 منٹ اس کی وضاحت کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو الحمدللہ۔ سمجھ آئے اور عوام بھی سمجھے۔ دیکھیے عوام تو الحمدللہ رب العالمین سمجھدار ہے، وہ تو سمجھ گئی ہے۔ جیسا کہ رضا بھائی کا مطالبہ ہے کہ آپ نے وسیلے کو کیا کہا نہیں کہا، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ آپ نے وسیلے کو مطلقاً مستحسن نہیں کہا، اس پہ بھی بحث نہیں کرتے، لیکن جس پہ مناظرہ چل رہا تھا وسیلہ بعد از وفات، اور اس کے ضمن میں آیت آپ نے پیش کی، لہٰذا دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا آپ کے نزدیک مستحسن ہے، اور اس کے ضمن میں آیت پیش کرنا گویا کہ اس کی دلالت کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جیسا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کے اندر واجب نہیں ہے، تو آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کس بنیاد پر، واضح دلیل چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شروع میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہ سوری معذرت کے ساتھ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اللہ نے پہلے تقوی اختیار کرنے کو کہا۔ بچے کو حدیث معلوم، اتقوا اللہ حیث ما کنتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں بھی رہو وسیلہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے، اور یہ نص موجود ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا کیا ہے، ہم کہیں گے واجب۔ دلیل اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ پر وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ واجب نہیں ہے، تو آپ کو قرینہ پیش کرنا ہوگا۔ رضا بھائی کا واضح مطالبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہو، مطلقاً واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کا مستثنی مل جائے، ہمیں کوئی قرائن مل جائے جس کی بنیاد پر مال چل بھائی جائے۔ سرفراز بھائی وقت ختم ہو گیا، بھائی وقت ختم ہو گیا۔ علاؤدین بھائی آپ بولیے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شاید قرآن فہمی سے کم علمی کے سبب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے واضح طور پہ دیکھیے بتا دیا وہاں پر کہ اطیع اللہ و اطیع رسول میں یہ نص ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہ تمام پر واجب ہے، ٹھیک ہے، تمام پر واجب ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر وابتغوا الیہ وسیلہ، یہ وسیلہ واجب ہے، تو کیا جس طرح نبی علیہ السلام کے قول فعل عمل کو ماننا اور کرنا یہ واجب ہے، اسی طرح وسیلہ بھی کیا لینا واجب ہے؟ وسیلہ لینا واجب ہے۔ اگر وسیلہ لینا واجب ہے تو میں اگلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وسیلہ لینا اگر واجب ہے تو وہ کون سا وسیلہ ہے؟ اب ایک بھائی نے آ کر کے کہا یا ایھا الذین، ہاں یا ایھا الذین وابتغوا کیا ہے وہ آیت پورا بھی کیا پڑھ رہے تھے تو کچھ ذہن سے نکل اتقوا گیا۔ اللہ اتقوا وہ اللہ آیت ذرا سا دہرا دو کرم۔ یا ایھا اتقوا اللہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ یا الوسیلہ۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو تقوی واجب ہے، بالکل واجب ہے، یہ لفظ کے ساتھ میں ہے تقوی۔ اب تقوی میں ہر وہ چیز آ جائے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تقوی ہو گیا، یہ تقوی ہو گیا۔ تقوی میں اچھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی بہت سارا چیز میں آپ اختیار کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کی تقوی کی، کوئی ایک چیز کو تو ہم یہ نہیں کر سکتے نا کہ تقوی سے مراد یہی عمل ہے، نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکات کو، صدقات کو، خیرات کو، بہت سی تقوی میں بہت سارا چیز آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں لفظ آیا جس طرح رسول اللہ کے لیے فرمایا گیا اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرو رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کا نام لے کر کے نص ہے، تو اب اس پر عمل کرنا واجب ہے،
ہم کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم واجب ہے، تو کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو آپ بتائیے وہ طریقہ کار کون سا ہے؟ صاف ستھرا تو سوال ہے کہ واجب جو وسیلہ اگر نہیں اختیار کرتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہو رہا ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کا کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ جس طرح جو ہے ثواب سے محروم رہتا ہے، یا بعد دفعہ انکار کرے گا تو کفر بھی آ جائے گا، جو صحیح بات پہ انکار کر دے، یہ سب الگ موضوع ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح اطیع الرسول میں نص ثابت ہے نام لے کر رسول اللہ کا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اسی طرح کیا وابتغوا الیہ وسیلۃ میں وسیلہ واجب ہے؟ اگر کوئی آدمی وسیلہ نہیں لیتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے، کیونکہ واجب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، واجب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، واجب کے ادا کیے بغیر آپ کا نماز مکمل نہیں ہوتا ہے، تو واجب کے ترک اگر کوئی ترک کرتا ہے تو وہ کوئی گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وسیلہ لینا وقت ختم ہو گیا تو وسیلہ لینا واجب ہے اگر، تو اس کا عمل بتائیے اس کا۔ کیا یار، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان کی باتوں پہ۔ کہتے ہیں کہ اتق ہاں اللہ، یہ بالکل بھائی سن رہے ہیں نا؟ وب یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اتنی دیر سے میں یہی تو منوا رہا تھا کہ اللہ کا حکم دینا واجب یہ نہیں ہے۔ حقیق منوا ہی رہے ہیں۔ بھائی میوٹ کر لو، خود اب آ کے تسلیم کر لیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے، جبکہ یہ حکم میں 4 بار دہرا چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو جب تو یہ مطلق کہہ رہے تھے کہ واجب نہیں ہے، خود کہا تھا کہ یہ حکم مطلق واجب نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو آیت پیش کر رہے ہیں اس میں اتقوا اللہ واجب ہے۔ تو ان کی بات میں تضاد تو خود آ گیا۔ علاء الدین صاحب، یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور جھک جائیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں آج ہی کہ بھائی صاحب اللہ کا حکم جو ہے یہاں پر میں بار بار پیش کر رہا تھا، اس میں اتقوا اللہ کا بھی لفظ آ رہا ہے اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا بھی لفظ آ رہا ہے۔ تو اتقوا اللہ کو تو انہوں نے واجب مان لیا، یعنی گویا خود تسلیم کر لیے کہ اللہ کا حکم واجب ہے، اللہ کا حکم واجب ہے۔ ابھی تک اس نے تقوی اختیار نہیں کیا لیکن واجب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم واجب ہے لیکن ابھی تک اطاعت نہیں کی، اطاعت نہیں کی، تو وہاں اطاعت ہے تو یہاں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو وہ واجب ہے تو یہ واجب کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہوگا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر واجب کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر ہم نے دلائل دیے، ہم نے کہا کہ قرینہ موجود ہے، دیگر دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر وسیلے کے بھی اللہ سنتا ہے اور وسیلے سے بھی سنتا ہے، لیکن جس وسیلے پر ہماری بحث ہو رہی ہے اس پر آپ نے ایک دلیل پیش نہیں کی، 2 دن ہو گئے اور نہ کر سکیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ خائف ہو چکے ہیں، نہ ان کو اصول حدیث پتہ ہے نہ اصول فقہ پتہ ہے، اور یہ ڈر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ایک حدیث میں نے پیش کر دی تو اہل حدیث جرح کر دیں گے، اور وہ جو ہے علمی جو ہے ان کی پکڑ ہوگی کہ کبھی زندگی بھر یہ حدیث پیش نہیں کریں گے، اس لیے یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام بریلوی سن لو، آپ کے علاء الدین صاحب حدیث اس لیے پیش نہیں کر رہے، وہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کیونکہ رضا بھائی جرح کر دیں گے محدثین سے، وہ اس کو ثابت کر دیں گے کہ ثابت نہیں ہے، اس لیے تو خائف ہیں یہ تمام میری ریکارڈنگ سن کے آ چکے ہیں۔ اب میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو یہی رہے گی بات، اللہ سے ڈرنا انہوں نے کہا کہ واجب ہے، تو جناب من وسیلہ لینا کیا اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں نہیں آتا؟ اگر وسیلہ لینا اللہ کے تقوی اختیار کرنے میں آتا ہے تو بات واضح ہے کہ آپ نے وسیلے کو خود واجب کہا ہے۔ وقت ہو گیا بھائی، وقت ہو ہاں، گیا۔ میں 10 سیکنڈ لوں گا۔ اگر تقوی اختیار کرنا واجب ہے تو وسیلہ لینا تقوی میں آتا ہے، تقوی سے باہر ہے؟ اگر تقوی میں آتا ہے تو خود آپ نے واجب کہہ دیا۔ ہو گیا بھائی، ایک سیکنڈ علاء الدین بھائی، ایک سیکنڈ، یہاں پر ایک سوال پوچھنا تھا رضا بھائی سے۔ آپ یہ بول کے جا رہے تھے، ہم لوگ کلیریفیکیشن کے لیے سننا چاہتے ہیں کہ آپ بول رہے تھے کہ اللہ کا حکم دینا واجب ہے،
ये बात आप बार बार रिकॉर्डिंग में भी बोले हैं, मतलब इत्तेशाम भाई आप मॉडरेट कर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, मॉडरेशन ही करें। अगर जलालुद्दीन भाई की जानिब से कोई सवाल करेंगे तो उनके मुआविन करेंगे, और रजा भाई की जानिब से कोई सवाल करेंगे तो मैं करूंगा। आप मॉडरेट कर रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी मॉडरेशन करें। अवाम की हैसियत से बात करेंगे तो फिर हमारे ताहिर साहब भी बात करेंगे, फिर उन्हें भी इजाजत देनी होगी आपको। कंफर्म कर रहे थे क्योंकि हम सोच रहे हैं कि क्या ये गलती से तो नहीं बोल के जा रहे हैं क्या? बस नहीं एहतिशाम भाई, गलती हो सही हो, जो भी बोला है वो जलालुद्दीन साहब बोलेंगे, बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप उनको कमजोर ना समझे, वो इंशाल्लाह बात करेंगे आप। ठीक है चलिए अलाउद्दीन भाई। जी देखिए, ये रजा सल्फी भाई जो है, फिर वही जो है मैंने कहा था कि अपने आप में जो है शेर बाग और बनना, इसी तरह निंगे हाँकना वो शुरू कर दिए हैं। एक जगह पर गुफ्तगू करते नहीं हैं और लोगों को फिर वही जो है गुमराह करना। अभी इनको नहीं पता है कि कुरान मजीद में कोई चीज़ होता है कतई दलालत, कतई सबूत, ठीक है। तो कतई दलालत एक अलग चीज़ है, कतई सबूत अलग चीज़ है। फिर नस से कतई और जन एक जो चीज़ है अलग है। ये सब कुरान मजीद में ये सारे टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्होंने वहाँ से देखो राह फरार इख्तियार किया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से। जब मैंने कहा कि वहाँ पर अल्लाह ताला नस बयान कर रहा है, वाजिब है इस बात पर कि रसूल अल्लाह की इताअत तुमको करनी है, जो इताअत नहीं करेगा वो गोया गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। अब इसी तरह हम कहते हैं, साहब दो टोक में पूछा था ना इनसे कि भाई वसीला अगर वाजिब है, उसी तरह क्योंकि आपने मिलाकर पेश किया आयत को, वसीला लेना अगर वाजिब है तो जिस तरह रसूल अल्लाह की इताअत ना करने वाले पर वईद है, क्या वसीला ना लेने वाले पर भी वईद है? कि अगर कोई शख्स वसीला ना लेता है तो उस पर वईद है, क्योंकि वाजिब पर अमल वाजिब होता है। ये मैंने पहले भी कहा आपको, इसका भी जवाब नहीं देता। बोलते बहुत मेरे पास इल्म है, जब इल्मी सवाल करता हूँ तो आपकी पैर से जमीन गायब हो जाती है। इल्मी गुफ्तगू नहीं करते हैं, घुमाते हैं इधर उधर। वो फोन कॉल में बात करने का आदत है ना, इसी तरह इधर उधर करने का, कल्ला दराजी करने का, तो वही अंदाज यहाँ भी अपना रहे हैं कि सिर्फ कल्ला दराजी करना, डर गए, खाइफ हो गए, ये वो। भाई क्यों डरोगे? डरूंगा तुमसे क्या हो, खा जाओगे क्या? है ये सब गुफ्तगू का अंदाज भी बता रहा है तुम्हारा कि तुम्हारे जो लोगों से गुफ्तगू होती है वो तुम्हारा अंदाज क्या होता है। तो पहले समझ लो बात को, यहाँ पर बहुत शाइस्तगी से बात करनी है, इज्जत से बात करनी है, आसानी से बात करनी है। तो आपको मैंने कहा था कि ये जिस तरह रसूल अल्लाह की इताअत वाजिब है, अगर कोई ना करे तो वो गुनाहगार होगा। तो क्या वसीला अगर वाजिब है, आपने कहा है ना वाजिब है, आपने कहा है वाजिब है, अगर कोई वसीला इख्तियार नहीं करता है तो गोया वो गुनाहगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब तो वाजिब का हुक्म का पता लगे कि वाजिब का हुक्म खुद अमल के लिए वाजिब होता है कि नहीं होता है, ये आपको बताना है। और आप इधर बता रहे नहीं, फिर बोल रहे मैंने एक दलील मांगा, मैं हदीस वाला, अहले हदीस का एक अदना जर्रा कर देगा, ये कर देगा। अरे यार आप तो ऐसा आदमी लग रहा है कि आपके जर्रा का जवाब ही नहीं दिया गया है क्या है? और फिर अपनी तरफ से जर्रा भी जब आपका पेश करूंगा ना तो दिखाऊंगा कि 1400 बरस के बाद में आज आकर के जो है उस पर जर्रा कर रहे हैं। तो सब इंतजार कीजिए। आप राह फरार इसको बोला जाता है कि आप कुरान से राह फरार क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कुरान से आप राह फरार क्यों कर रहे हैं? अभी कुरान मजीद पर मुकम्मल गुफ्तगू कर लें, फिर हदीस की तरफ में जाएंगे। या आप कह दें कि मैं कुरान को नहीं मानता, मैं हदीस पेश कीजिए। आप ये कहते भी नहीं है। और जब मैंने कह दिया कि मुतलकन जब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि वब्तगू इलैहि वसीला, तो वसीला जिस तरह का भी कोई वसीला ले जो जायज है, जो शरीयत में मनाहट नहीं है जिसकी। और अगर शरीयत में मनाहट है कि बाद अज विसाल रसूल अल्लाह की के वसीला नहीं ले सकते हैं, तो कोई ऐसा करीना, कोई ऐसा। अलाउद्दीन भाई वक्त खत्म हो गया। चले देखें, अब इन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने वसीला को वाजिब माना है, जबकि अभी तमाम लोगों के सामने मैं वजाहत किया हूँ कि फिर ये आप झूठ बोलते हैं, हमको बीच में बोलने पड़ जाता। मैंने कब बोला कि आप वसीला को वाजिब माने हैं? मैंने वसीला के हुक्म, आप वसीला आयत को जो वाजिब बोल रहे हैं मैं उसके मुतालिक कह रहा हूं। याद होगा शायद वक्त के दरमियान बोलने का तरीका नहीं है। असल तो बात ही नहीं है ना जलालुद्दीन साहब, वक्त के दरमियान बोलने का तरीका नहीं है। शाम भाई आप मॉडरेट कर रहे हैं, तमाम चीजें आपको मुझे अलाउद्दीन भाई झूठ बोल के शुरू करेंगे, सच बोल के शुरू करेंगे ना। मैंने कब कहा कि वसीला को वाजिब? भाई क्या मुनाज़िर है आपके जनाब, आप सुनते ही नहीं रहे, क्या सुनेंगे आप? क्या कह रहे हैं उतने देर से यहाँ वाजिब है वाजिब है वाजिब है, आप कह रहे हैं अभी यहाँ से कि उन्होंने कहा मेरे ऊपर झूठ बांध दिया, तो आप निकाल दो, बीच में बोल रहे हैं।
اچھا ایک بات یہ، چلو انہوں نے کرینہ مجھے بتا دیا یہاں پر بہت بہت زبردست. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولیں گے تو بولنے نہیں دیں گے، جبکہ انہوں نے ابھی جھوٹ بولا ہے تو میں تو خاموشی سے سن رہا تھا. اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے تو وسیلہ کو واجب مانا. میری پوری 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں دکھا دو میں نے کہاں پر کہا کہ وسیلہ واجب ہے. میں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم دینا فی نفسی ہی واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ قرینہ بتا دیتا ہے. ارے بھائی چپ رہو، ارے چپ پاگل. الا یہ کہ قرینہ بتا دیتا ہے کہ وہ واجب ہے یا سنت ہے، وہ مباح ہے. میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں، اللہ کا حکم دینا واجب ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ تم نے تو وسیلہ کو واجب مانا ہے اور عوام کو پاگل بنا رہا ہے. میں نے کب وسیلہ کو واجب مانا؟ گروپ کو کون دیکھ رہا ہے بتاؤ گے؟ کون بول رہا ہے بھائی؟ آپ کو سنائی نہیں جا رہا ہے کہ بدتمیزی کر رہے ہیں وہ؟ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، بدتمیزی پر اتر آئے، بولے بھگ چپ پاگل. یہ الفاظ بیچ جب میں کیوں بول بات رہا ہوا ہے؟ نہیں نہیں تو آپ ان کا یہ گستاخوں کا طریقہ ہے جو رسول کی تعلیم کو ہے. بھائی اگر جھوٹ بولنا ہے تو آپ کو شروع سے آئے گا نا. دیکھیں بات یہ بھائی کوئی کیا بولا؟ کسی مسلمان پہ جھوٹ بولنا. مجھے تو میوٹ مت کرو یار. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو واجب اتنے دیر سے کہہ رہے تھے، آپ کیوں بھاگ؟ السلام علیکم رضا بھائی. جی آواز نہیں آ رہی ہے، بات اور سنیں بھائی. میں اس موضوع پر نہیں بولنا چاہ رہا بھائی. کچھ نہیں بول رہا ہے بھائی، کچھ نہیں بول رہا ہے. ہاں بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اس سے پہلے میں نے لاسٹ میں یہ کہا ہے کہ میں نے وسیلہ کو واجب کہا ہے. کہاں میں نے وسیلہ کو واجب کہا ہے؟ ایک حکم ہے اور ایک وسیلہ عمل ہے. میں نے عمل کو واجب کب کہا ہے؟ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وسیلے کو واجب کہا ہے، کوئی وسیلہ نہیں لے گا تو گناہ گار ہوگا. میں نے کب وسیلہ کو واجب کہا ہے؟ پوری 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ مجھے دکھاؤ، ابھی توبہ کروں گا. ورنہ توبہ یہ کریں گے ابھی اسی وقت مناظرہ ختم ہوگا. دیکھیے میں نے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے وسیلہ کی تخصیص کو واجب کہا ہے. آپ نے حکم جو قرآن مجید کا حکم ہے وسیلہ، اس کو آپ نے واجب کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے. میں یہ کہا تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ جس طرح رسول کا واجب ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کو گناہ ملے گا، اسی طرح کیا وسیلہ نہ لینے والے کیونکہ آپ کو واجب کا حکم کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ واجب ہے. آپ نے کہا ہے نا کہ بھائی یہ اللہ کو یہ واجب ہے. تو جس طرح رسول کے پیروی نہ کرنے والے پر جو ہے گناہ ہوگا، تو اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح وسیلہ لینا ضروری ہے، واجب ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا وسیلہ لینا یہ سوال ہے آپ سے. میں آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ وسیلہ لینا واجب ہے؟ اگر کوئی وسیلہ نہیں لیتا ہے تو کوئی گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ واجب کا حکم جو ہے واجب کرتا ہے نا. واجب کا حکم واجب کرتا ہے، جو واجب ہوگا پر عمل بھی تو واجب ہوگا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گویا جب آپ کو اس آیت کو کہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہوگا نا، یا عمل کرنا نہیں واجب ہے. یہ میرا سوال ہے. میں اختصار کر دوں کہ ایک ٹائم ہے. اللہ کا حکم دینا میں ابھی بھی قائم ہوں، صحیح جائز اور واجب ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وسیلہ لینا واجب ہے. 1 گھنٹے سے تشریح کرتا رہا ہوں، پہلے جب تقویٰ کا لفظ آیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس نے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا واجب ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو اپنے واجب مانا تھا، واجب کا انکار جو ہے یہ گناہ ہے، درست؟ اچھا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اپنے مانا واجب ہے، اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر رہا ہے مکمل طور پر اپنے عمل کی وجہ سے، وہ گنہگار ہے۔ اب سوال کرتے ہیں جی ہاں، اگر جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے واجب ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ یعنی تقوی کا مقام اللہ کا اگر عمل کی وجہ سے سن تو لے دیکھیں نا تقوی تو خود کا خود کا کئی معلومات میں خود اگر کوئی اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے جو عمل پہلے ہی واجب نہیں ہے لیکن تقوی میں وہ شمار ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں کرتا ہے آلس کی وجہ سے تو وہ گنہگار ہے۔ اب دیکھیے آپ سوال کر رہے ہیں کہ جو پہلے سے تاکہ آسان نفل جو نماز ہوتی ہے، نفل نماز پڑھنا یہ تقوی میں شمار ہوتا ہے۔ جی اگر کوئی نفل نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہے۔ آپ نے نفل کا ہی سیمپل کیوں دیا، ایگزامپل کیوں دیا؟ آپ نے فرض نماز پڑھنے کا ایگزامپل کیوں نہیں دیا؟ وہ تو وضاحت ہو گئی نا، وہ تو واجب ہو گیا، اللہ نے قرآن میں باقی مصطلحات کے ساتھ کہہ دیا ہے، وہ تو فرض ہو گئی۔ میرا سوال ہے کہ نماز نفل پڑھنا آپ کے نزدیک تقوی میں شمار ہو رہا ہے نا؟ نماز تقوی میں شامل نہیں ہے۔ نہیں ہاں نفل بتا ہم نے فرض اور سنت جو ہے وہ تقوی میں شامل نہیں ہے۔ ابھی تو نفل کا جو میرا سوال ہے اس پہ کہیے۔ ارے بھائی نفل جب آپ کہیں نفل جو کرے گا اس کو ثواب ہے، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب کو چھوڑے گا گناہ ہے۔ لو کب میں نے کہا کہ واجب کو جو چھوڑے گا جو چیز واجب ہوتی ہے اس کا انکار کرنا گناہ کا باعث ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے یا نہیں نفل کے ذریعے؟ جی ہاں تقوی ہے، لیکن پہلے تو فرض ہے نا۔ نفل میں تو رخصت ہے نا، کرے تو وہ نفل میں تو رخصت ہے نا، حضور نے رخصت دیا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے خود تصدیق کیا نا کہ کوئی تقوی اختیار نہ کرے۔ ارے جو چیز کا تخصیص آ گیا، جس کا رخصت شریعت نے دے دیا، نفل میں رخصت بھائی میرا وقت ہے، میرا وقت ہے۔ دیکھیں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مطلق طور پر جس کی تخصیص شریعت نے کر دی کہ اس پر رخصت ہے، یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح سے تقوی مطلق واجب ہے لیکن نفل کی وضاحت تخصیص ہو گئی ہے، قرینہ مل گیا کہ وہ واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ لینا مطلق واجب ہے لیکن تخصیص ہو گئی ہے کہ ہر بار وسیلہ کوئی نہیں بھی لے گا تب بھی وہ جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے، مطلق اعتبار سے واجب ہے۔ بھائی آپ کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب علاؤدین بھائی بولیے۔ دیکھیں یار یہ کیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اب گھما رہے ہیں، یا پھر کیا بولوں میں؟ ابھی دیکھیے اس آیت کے تحت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز بتایا کہ نفل نماز کا انہوں نے مثال دیا تھا، تو میں نے کہا دیا کہ اس کو شریعت سے تخصیص کیا گیا ہے، کیونکہ رخصت ہے اس میں کہ اس کو کیا کر لے کوئی تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف ایک حکم ہے واجب کا، آپ نے کہا کہ یہ جو حکم ہے وسیلہ کا حکم واجب ہے، تو میں نے یہی کہا کہ واجب کا حکم واجب کرے گا تو واجب اگر کرتا ہے تو کس چیز کو واجب کیا؟ اب جب کوئی عمل کو آپ بیان کر دیں گے، تخصیص تو اس کے بعد ہے نا، جب آپ کوئی عمل کو بیان کریں گے کہ ہاں یہ عمل جو ہے اس کے تحت ہے، جیسے کہ نفل نماز کو آپ نے بیان کیا تو نفل نماز آیا، نفل نماز کے لیے تخصیص آ گیا، اسی طرح کوئی عمل آپ وسیلہ کے متعلق بیان کریں گے کہ آپ یہ جو ہے واجب کے تحت، یہ اس حکم کے تحت آ رہا ہے، لیکن اس عمل کو کوئی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر میں جو ہے رخصت ہے اس کو، تو آپ کوئی عمل کا تو بیان کریں گے کہ وسیلہ میں کون سا وہ عمل ہے، اور اگر مطلقاً اگر یہ حکم ہے اور اگر کوئی لیتا ہی نہیں ہے، ایک دم سے وسیلہ لیتے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ حکم پر عمل تو گویا ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ واجب کیسے ہو گیا؟ جو حکم پر عمل ہی نہیں کیا کوئی اور نہیں کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر میں کوئی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، تو گویا یہ تو خود پھر واجب نہیں رہ جائے گا، کیونکہ واجب ہونے کے لیے جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ وسیلہ پر عمل کیسے ہوگا؟ یہ جو حکم واجب ہے وہاں اطیع الرسول میں تو بتا دیا کہ رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے، یہاں وسیلہ کو بھی آپ نے واجب کہا ہے، تو بھائی اس پر عمل کیسے کرے گا؟ یہی تو اتنی دیر سے میرا سوال ہے
جس پر آپ یا پتہ جو ہے آپ سمجھ کے بھی نہ سمجھ بن رہے ہیں یا کچھ بتانے ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ اپنے قرب پانے کے لیے جو ہے وسیلہ کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو اس سے کیا کیا چیزیں مرادیں آ سکتی ہے، کوئی ایک چیز تخصیص کریں یا 10 چیز تخصیص کریں، اس میں کچھ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا اس کے متعلق، اور میرا عمل تو اس پر ہے، میں نے تو بتا دیا کہ جو مطلق حکم ہے اسی کے تحت میرا جو ہے وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ لینا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ کی مقبولیت کے سبب سے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، امام الانبیاء کا مقام، یہ مقام کے تحت محبوب بنایا اپنا، محبوب کے تحت جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اور اس وسیلہ کو پیش کرنے میں یہ بھی یاد رہے، نہ ہی اللہ کو قسم دینا ہے کہ بالکل واجب کر دیا میں نے اللہ پر نبی کا وسیلہ دے کر کے کہ آپ کو جو ہے اللہ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اللہ مجبور ہو گیا، اگر ایسا کوئی سوچے گا تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، ایسا سوچنے والا کو ہم کافر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا تو گویا اللہ پر یہ واجب ہو گیا۔ تو ایسے تو برائے کرم میرے وقت بھائی، ختم ہو گیا علاؤدین بھائی، وقت ختم ہو گیا۔ میرے کو تو 1 منٹ میں ٹوک دیا تھا آپ نے۔ نہیں بھائی آپ کا وقت چالو تھا، آپ اس ٹائم گفتگو کر رہے تھے، بیچ میں آپ ارے بھائی 1 منٹ 2 منٹ ایکسٹرا دے دو ان کو بولنے کے لیے، یہ بات نہیں میرا رہ وقت جائے۔ کہاں چالو تھا، آپ نے خود کہا کہ وقت ہو گیا آپ کا۔ نہیں اس ٹائم آپ کا وقت چالو تھا، آپ نے خود کہا نا کہ علاؤدین میں میرا وقت ہے، میں بول رہا ہوں تو یہ کہاں بولنے دیتا بندہ، میں سوال کرتا ہوں تو اپنی تقریر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ارے یار آپ سوال کرتے بولنے کے لیے تم تو بولتے ہیں، پھر آپ بول رہے ہیں کہ آپ میں نے پوری ریکارڈنگ ہے اور ٹھیک ہے، میں اپنی آڈیو بند کر دے رہا ہوں اور آپ آرام سے 5 منٹ بولیں۔ رضا بھائی علاؤدین بھائی 5 منٹ بھائی آپ لوگ ایک سمرائز کیجئے کہ عوام سمجھ پائے جو اب دیکھیں میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ عوام سمجھ لے۔ آپ بھی 5 منٹ بولیے گا اس ٹرم میں، علاؤدین بھائی بھی 5 نہیں آخری جو ہے آخری تقریر میری ہوگی، کیونکہ اس دن انہوں نے پہلے شروعات کی تھی ہمارے تو آخری محترم یہ سامعین سے لیکن ایک وعدہ کریں احتشام بھائی، وضاحت لے ایک 2 کر کے سمجھے یا نہیں۔ اچھا یہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا احتشام بھائی کہ اس تقریر کے بعد آپ کم سے کم 15 منٹ جو ہے عوام سے فیصلہ لیں گے اور سنیں گے، ایسا نہیں کہ صرف بریلوی ان سے اہل حدیث، آپ اپنے بریلوی سے بھی سنیں اور پھر ایک یوٹیوب پر کمنٹ ہو جائے گا، یوٹیوب پر جب جائے گا نا وہاں پر کمنٹ ہو جائے گا، یہاں پہ اس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر کمنٹ ہو جائے گا۔ یوٹیوب پر آپ کو میں پوچھا نہیں احتشام بھائی یہ ان کو کیا مرچیں لگتی ہے، میں آپ سے پوچھا یا ان سے پوچھا؟ تو دیکھیں بات واضح ہے۔ اس کے بعد علاؤدین بھائی رضا بھائی اس کے بعد ہم لوگ مناظرہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آخری تقریر میری رکھیے گا۔ نہیں تو اس کو ہم لوگ وضاحتی بیان کریں گے، آپ 5 منٹ اس میں وضاحت کر دیجیے جو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے۔ نہیں بھائی جیسے اس دن انہوں نے پہلے شروعات کی تھی تو آخری میں موقع دیا تھا ان کو، ہاں پہلے انہوں نے شروعات کی، آخر میں انہوں کو مکمل کرنے دیں، تو آج میں نے شروعات کی ہے تو آج میں ہی مکمل کروں گا نا لاسٹ میں۔ تو پھر ان کے ابھی یہ بات بولنے سے پہلے ہم بولا نہیں تھا نا، تو ابھی سٹارٹ ہوگا آپ لوگوں کا۔ نہیں یہ تو اصول ہے، اس دن بھی طے ہوا تھا کہ جب انہوں نے دیکھے شروع میں بولا تھا تو اس دن آخری موقع ان کو ہی دیا تھا، آج میں شروع میں بولا ہوں تو موقع مجھے ملنا چاہیے۔ یہ والا بات اب بول لیں 3 منٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 5 منٹ علاؤدین میں وضاحت کریں گے، اس کے بعد اینڈ میں آپ وضاحت کر دیجیے۔ ہاں بس یہی چاہتا ہوں میں۔ دیکھیں کبھی بھی میں نے اس بات کو نہیں کہا کہ مطلق جو وسیلہ ہے عمل کے اعتبار سے ہم اس کو واجب نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کو اختیار کرو، تو اللہ کا حکم واجب ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے تو بندہ اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا حکم دینا ہی واجب ہے۔ اب نوعیت بتائے گی شریعت کی کہ کیا چیز جو ہے وہ واجب ہے کیا چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنے بندے کو وہ واجب ہے، حکم دینا فی نفسہ ہی واجب ہوتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہمیشہ کے لیے واجب ہے تو نہیں، ایسا نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وسیلہ جو ہے واجب ہے، ہم کہتے ہیں حکم واجب ہے اللہ کا، اللہ کوئی بھی حکم دے چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، حکمی اعتبار سے وہ واجب ہے، مستحب تب ہے جب اس کی وضاحت کر دی جائے، شریعت ہم کو بتا دے کہ یہ عمل اب کرنا ہے، یہ عمل کب نہیں کرنا۔ تو وسیلہ کے تعلق سے ہم
ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ مطلق بات ہو رہی تھی تخصیص پر کہ بعد از وفات رسول اللہ کا وسیلہ لینا کیا ہے، تو انہوں نے کہا مستحسن ہے، اور مستحسن پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں مطلق کی۔ مستحسن پر دلیل مطلق پیش کرنا ہی مناظرے سے اور موضوع کے مطابق دلیل نہیں تھی۔ دلیل یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح سے آپ نے مختص کیا ہے نا، مستحسن اس کو کہا ہے، تو پھر دلیل آپ کو دینی پڑے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے اس کو مطلق کہا ہے، مطلق وسیلہ واجب ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں حکمی اعتبار سے واجب ہے۔ اب آپ نے اس کو مستحسن کہا ہے نا، اور اس مستحسن میں آپ نے دلیل پیش کی قرآن کی آیت، تو اب آپ نے گویا کہ یہ سمجھا کہ یہ جو وسیلے کی آپ نے تخصیص کی بعد از وفات مستحسن ہے، آپ نے قرآن کریم میں اپنی وضاحت کی، اپنی طرف سے اس کو مستحسن کہا۔ ہم کوئی بھی عمل قرآن کے مطابق اگر لیتے ہیں تو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حدیث نے اس میں سنت کہا ہے، حدیث میں مستحب کہا ہے، یہ واجب ہے۔ ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے بعد از وفات وسیلے کو مستحب کہا، مستحسن کہا، اور مستحسن پر دلیل پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت۔ تو قرآن کی آیت کے آنے کے بعد آپ نے ایک خاص وسیلے کو بعد از وفات مستحسن کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بھی تو مستحسن کہا۔ چلو ایک وقت کے لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واجب مانا، میں کہہ رہا ہوں آپ بھی تو اس کو مستحب مان رہے ہیں، مستحسن مان رہے ہیں۔ تو آپ نے جو مستحسن کہا ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ عمل مستحسن ہے؟ قرآن کی آیت تو مطلق ہے، اس میں تو مستحسن کی کوئی وضاحت ہی نہیں کہ مستحسن ہے۔ آپ نے کیسے تخصیص کر لی کہ یہ عمل مستحسن ہے؟ اور ہمارے نزدیک مطلق وسیلہ حکمی اعتبار سے واجب ہے، عملی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ بغیر وسیلہ کے بھی دعا ہوتی ہے، لیکن وہ وسیلہ جو حدیث میں اور قرآن میں آیا ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث میں آیا ہی نہیں اس پر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحسن ہے۔ کس نے کہہ دیا مستحسن ہے؟ وقت ختم ہو گیا بھائی، وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ 5 منٹ لے لیں، 5 منٹ لاسٹ مجھ کو دے دیں۔ ایک منٹ علاؤدین بھائی، ایک منٹ رک جائیے گا۔ علاؤدین بھائی آپ کا یہ جو ہوگا نا پورا اس میں جامع بات کرنا ہے آپ کو، مطلب پورا سمجھا دینا ہے، جو بھی عوام بھی ہے وہ بھی سمجھے اور اپنا بات کو اکٹھا کر کے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد رضا بھائی بھی وہی کریں گے، 5 منٹ آپ کو بھی دیا جا رہا ہے، 5 منٹ رضا بھائی کو بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سن پا رہے ہیں آپ علاؤدین بھائی؟ جی ہاں سن رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وسیلہ پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور اصل میں وسیلہ کی اصل مقصد سے جو ہے ہم ہٹ کر بات کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں وسیلہ کا جو معنی ہے پہلے ہم عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لغت میں کسی شے کو مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا توسل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اور شرعی طور پر ایسی چیز کو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنانا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت رکھتی ہو، وہ توسل کہلاتا ہے۔ وسیلہ کی شرعی حیثیت صفحہ نمبر 5 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے توسل کے اقسام، کس طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل یا وسیلہ کے اقسام زمانہ کے اعتبار سے درج ذیل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل آپ کی ظاہری ولادت بشہادت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد یعنی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی عالم برزخ کے دوران۔ اب قیامت کے دن یعنی عالم آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا توسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا و آثار کے ذریعہ توسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے تبرکات سے توسل ہر زمانہ ہر طبقہ میں جائز رہا، اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ توسل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلے کس نے انکار کیا؟ اب یہ بات بہت اہم ہے، عوام جانیں۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ خیر القرون یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور میں کسی کو کسی قسم کے توسل سے انکار نہ تھا، تو پھر آج یہ اختلاف کیوں؟ امام سید محمد امین ابن عابدین سامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اللہ کی جانب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پیش کرنا مستحسن ہے، اور سلف و خلف میں ابن تیمیہ کے سوا کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس نے یہ بدعت کی اور وہ بات کہی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل، وسیلہ، استعانت، مدد مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش جائز اور مستحسن ہے۔ اس کا جواز اور حسن ان امور میں سے ہے جو ہر مومن کو معلوم ہے
اور انبیاء و مرسلین سلف و صالحین علماء اور عامت المسلمین کا طریقہ ہے۔ کسی دین والے نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی کسی زمانے میں یہ انکار سنا گیا، یہاں تک کہ ابن تیمیہ آیا اور اس نے اس میں کلام کیا، ضعیف اور ناواقف لوگوں کے لیے تلبیس سے کام لیا، اور یہ اس کی بدعت تھی جو اس سے پہلے کسی زمانہ میں نہ سنی گئی تھی۔ الصفا السقام، ٹھیک ہے۔ امام تقی الدین سبکی اس عبارت سے درج ذیل باتیں معلوم کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں ہر قسم کے، اچھا یہ امام تقی الدین سبکی جو ہے ابن 7ویں صدی کے ہے، ابن تیمیہ کے دور کے ہیں، انہوں نے رد لکھا اس کا۔ اس زمانے میں ہر قسم کے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز اور رائج تھا۔ کسی نے یا کوئی قدیم باطل فرقہ نے بھی اس عقیدے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض نہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اس عقیدے میں کلام اور اختلاف کرنے والا ابن تیمیہ جو 661 ہجری میں پیدا ہوا اور 728 میں وفات ہوا تھا، یعنی 661 ہجری تک توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل توحید اہل اسلام کے جمیع ائمہ کا عقیدہ تھا، بلکہ دیگر گمراہ فرقے بھی یہاں یہی اعتقاد رکھتے تھے۔ 661 ہجری کے درمیان ہی اس عقیدے کو شرک اور بدعت بنانے کی پہلی سازش کی گئی۔ جن اصول و ضوابط کے بنا پر یہ مجموعی کوشش کی گئی وہ تمام ابن تیمیہ کے خود ساختہ عقیدہ تھے۔ اس متفقہ علیہ عقیدہ میں رکھنا ڈال کر ابن تیمیہ نے عقائد اہل سنت و جماعت سے اختلاف کیا۔ ابن تیمیہ کی اس انکاری و باطل فتوے سے وہ تمام مسلمان ماجلہ مشرک بدعتی جہنمی ٹھہرے جو پچھلے 700 سال سے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتے تھے۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس اختلاف کے بیج بوئی اس رو سے آج کے دور میں اس موضوع پر مسلمان پر جتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان تمام فتنوں اور فساد کا ذمہ داری ابن تیمیہ کے سر جاتی ہے۔ ابن تیمیہ کی اس فتنے کے خلاف لکھی جانے والی کتاب شیخ ابن تیمیہ نے صرف اس عقیدے اور مسئلہ میں ہی اختلاف نہیں کیا بلکہ کئی ایک مستند عقائد اور اعمال اسلام کے خلاف فتوے جاری کیے۔ ان جیسے عقائد، اعمال اور مسائل میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تنقید کا نشانہ بنا۔ ابن تیمیہ نے اس مبارک عمل کو بھی بدعت، حرام اور ناجائز قرار دینے کی شیطانی کوشش کی، کیونکہ توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے۔ 5 منٹ ہو گئے 5 منٹ ہو گئے 12 پہ شروع تو بھائی کیے یہ تھے کون ٹوک دیا بیچ میں؟ اور 17 پہ آپ نے بات ختم کر دی۔ میں گن رہا ہوں ٹائم بھائی۔ تو آپ کو تو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر 5 ٹھیک ہے، 1 منٹ ہو منٹ۔ گئے آپ کا وہ نہیں بول رہا ایڈمن، پتہ نہیں کیا ہے، میں بول رہا ہوں چلیے اچھا 1 منٹ دے دیجیے۔ ٹھیک ہے 1 منٹ دے دیجیے۔ مستقل لکھے جانے والی بعض کتابیں علامہ امام ابو یوسف عرب کے ہیں، امام احمد جاہد القوثری حنفی، اسی طرح امام سید عبداللہ صدیق حسنی غماری مغربی، اسی طرح علامہ سید محمد عبداللہ بن محمد بن صدیق غماری مغربی، اسی طرح شیخ محمد بن نشاط عبد المنعم محمد خلوتی، اور بھی بہت سارا ہے، لیکن ایک مختصر بات بولتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد آپ بولیے جتنا بولنا آپ کو، کہ آپ دیکھیں یہ رجا سلفی صاحب ہیں، یہ یہاں پر نہ جانے کیوں بدعت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ان کے اکابر نے اس کو شرک کہا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو شرک کہا ہے کہ وسیلہ لینا گویا شرک ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کون سا ڈر لگا جو انہوں نے اپنے دعوے کو یہاں جو ہے بدل دیا اور دعوے کو جو ہے بدعت کہا، شرک نہیں کہا، جبکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کا جو بریلوی حضرات جو وسیلہ لیتے ہیں، یہ وسیلہ لینا ان کا کفار کے طریقے کا ہے، کفار کا طریقہ ہے، کیونکہ جس طرح وسیلہ بریلوی لیتے ہیں یہ شرک ہے، جس طرح کے کفار شرک کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اصل جو ان کا موقف تھا، نظریہ تھا، جو دعویٰ تھا، اس کو چھوڑ کر یہاں بدعت کی گفتگو شروع کی اور بدعت کا حکم لگایا، تو یہ دھوکہ دغا ان کے طرف سے ہوا ہے، میری طرف سے نہیں ہوا۔ اگر کسی حضرات کو ان کے یہ دعوے کی ضرورت ہوگی جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، تو الحمدللہ میں اس کو ضرور دکھاؤں گا۔ آپ بولیں آپ کے پاس 6 منٹ ہے، آپ کے پاس 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں خلاصہ کر دوں گا، کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وسیلہ ہمارے نزدیک مستحسن ہے، جبکہ انہوں نے بھی اپنے گھر کے خلاف دلیل پیش کی ہے۔ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعویٰ جو پیش کیا ہے، جبکہ میں 5 اکابرین سے دکھایا تھا بدعت، انہوں نے چیز کو تسلیم کیا ہے۔
اب ان کے مفتی احمد یار خان نعیمی انہوں نے بھی اپنی دعوے کے خلاف دلیل پیش کی ہے اپنے اکابر کے. ان کے عرفان القرآن کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی، میوٹ کر لے علاؤ الدین بھائی آپ، احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل یعنی انبیاء کے توسل کے جو ہے وہ قائل تھے، اور کفار ہی اس چیز کا انکار کرتے ہیں. یعنی انبیاء سے وسیلہ اختیار کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ کفار ہی اس کا انکار کرتے ہیں. رجا سلفی صاحب ایک منٹ ذرا سا، وہ آپ نے کہا نا کہ میں نے جو ہے اپنے اکابر کے خلاف دیا ہے، تو میرا ویڈیو آن نہیں ہو رہا ہے، ذرا سا بتاؤ مجھے، میں ان کو دکھا دوں کتاب کا اسکین، تاکہ کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ مستحسن ہے، بلکہ علامہ ابن عابدین سامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، اور تقی الدین سبکی صافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ کہا ہے. آپ الصفا السکام دیکھ لیں، اور ارے بھائی یار ابن خاموش رہیے اللہ کے بندے، میں نے کب کہا در کہ آپ مختار جلد 5 صفحہ 245 دیکھ لیں، یہ میں نے حوالہ دے دیا، آپ اپنی بات جاری رکھیں. میں نے کب انکار کیا کہ آپ نے حوالہ نہیں دیا؟ میں نے کہا ہے کہ ایسے تو حوالے میں نے بھی 5 دیے تھے، بدعت آپ کو دکھایا تھا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ نے جو ہے اپنے اکابر کے خلاف کہا ہے؟ تو آپ نے نئی دلیل پیش کی نا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے عرفان القرآن کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا وسیلہ لینا یہ ثابت ہے، اور انکار کرنے والا کفار میں شامل ہے، یعنی کفار ہی اس کا انکار کرے گا. پھر اسی مقام پر وہ ایک فرعون کا واقعہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ فرعون بھی جو ہے وسیلہ کا قائل تھا، فرعون بھی بزرگوں کے وسیلے کا قائل تھا، انبیاء کے وسیلے کا قائل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کفار میں شامل ہے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ فرعون بھی وسیلے کا قائل تھے. گویا ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک فرعون کافر نہیں ہے، ان کے نزدیک فرعون کافر بتا دیں، نہیں ہے. نور العرفان کا حوالہ بتا دیں. بھائی یار میں بتا دوں گا، آپ خاموش رہیں. اچھا یار یہ کوئی مطلب میرا، اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ کو بھیج آیت تو دیا بتا جائے دیں، کس آیت کے تحت بولا یہ تو بتا دے، دیکھ لوں گا میں. میں بھیج دوں گا ابھی آپ کو گروپ میں، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں. ٹھیک ٹھیک. تو دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک مستحسن ہے. اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انکار کرنے والا جو ہے ان کے نزدیک کفار میں شامل ہو رہا ہے. کفار میں آپ خود دیکھیں، اپنے دعوے کے خلاف اکابر کے یہ دعویٰ پیش کر رہے تھے، کیونکہ واجب کا انکار کرنے والا جو ہے فاسق کافر ہوتا ہے، لیکن جو وسیلہ واجب ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، تو وہ کیسے ثابت کریں گے کہ کفار کی نشانی ہے؟ ٹھیک. اچھا، تاج الدین سبکی ہمارے نزدیک بدعتی ہے، تقی الدین سبکی ہمارے نزدیک بدعتی ہے. اسی دور میں ابن تیمیہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کے شاگرد علامہ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے پوری کتاب رکھی، ان کا نام تھا السارم المنکی فی رد علی السبکی. سبکی کے رد میں ابن عبد الحادی جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے پوری کتاب لکھی، اور سبکی بدعتی کا رد کیا، تاج الدین سبکی بدعتی کا رد کیا، ابن حجر حیثمی مکی بدعتی کا رد کیا، یہ تمام بدعتیوں کا رد کیا. کوثری ہمارے نزدیک کذاب ہے. یہ گویا تمام امت ان کے نزدیک دیکھ لیے بدعتی جہنمی ہے. چلیے بہت اچھا. جناب صاحب آپ کیوں درمیان میں بار بار بولوں گا؟ تو ایک مرتبہ بھی نہیں بولے، تب سے بولے جا رہے ہیں آپ. احتشام بھی کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کس طرح سے آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. ہاں تو دیکھیں، جو بدعتی ہیں ہم اس کو بدعتی ہی کہیں گے. ابن تیمیہ کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اور اس کو بدعتی ثابت کیا اس کے عمل سے. کتاب پڑھی ہے نا، ایک طرف آپ نے دلیل پڑھ لی، ابن عبد الحادی کی بھی پڑھی ہے، عربی میں عبارت پوری ملے گی اس میں کہ کیوں بدعتی کہا ہے. اب رہا خلاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ اختیار کرو. وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہمیں ائمہ اکرام یعنی تابعین اور صحابہ یہ تمام بتاتے ہیں، تمام سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یا تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ، یا اللہ کے ناموں کا وسیلہ، یا کسی زندہ شخص سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. یعنی جو حدیثوں میں ثابت شدہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں، بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. حضرت عمر کے دور میں رسول اللہ کا وسیلہ نہیں لیا گیا، ان کے چاچا کا وسیلہ لیا. اسی دور میں حضرت معاویہ نے اسود کا وسیلہ لیا. اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ، کسی زندہ سے نیک وسیلے سے دعا کرا سکتے ہیں. یہ وسیلے ثابت ہیں، جو ثابت ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، کوئی اہل حدیث منع نہیں کرتا. اب انہوں نے خود ساختہ ایک عمل بنا لیا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی وسیلہ لیتے ہیں. ایک تو خود عمل بناتے ہیں یہ،
اور جو نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھیا مستحسن ہے. ایک تو تم نے خود عمل بنا لیا، اب اس کو مستحسن اپنی طرف سے کہہ دیا، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمیں چڑ تھوڑی ہے آپ کے عمل سے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے یہ کفر اور شرک کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہم یہ کب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا عمل نہ کرو؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نام کا وسیلہ لینا دلیل ملتی ہے، نیک زندہ سے وسیلہ طلب کروانا دلیل ملتی ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ لینا دلیل ملتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وسیلہ لیا اس کی دلیل کیوں نہیں ہے؟ جب ہے تو دلیل پیش کرو. کہتے ہیں کہ تمام کا یہ عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے تواتر سے، سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے انکار نہیں کیا. کون ہے تمام؟ صحابہ کو آپ پھلانگ مار گئے، تابعی کو پھلانگ دیا آپ نے. جو سب سے اللہ کے رسول کے قریب تھے انہوں نے تو کبھی نہیں وسیلہ لیا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. انہوں نے جب بھی وسیلہ لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد زندہ کا لیا. کسی بھی ایک مردہ کا مجھے وسیلہ دکھا دیں، یا نبی کے جانے کے بعد کسی صحابی نے وسیلہ لیا. آپ نے پوری ریکارڈنگ میں کچھ نہیں کیا. تو ہمارا تو موقف ثابت ہو گیا. رہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خود ان کو عابد کہتے ہیں، ملا علی قاری حنفی خود ان کو عابد کہتے ہیں، امام سیوطی خود ان کو عابد کہتے ہیں. تو اگر یہ مشرک تھے، مشرک بنایا تھا، تو ابن حجر نے عابد کیوں کہا؟ ملا علی قاری حنفی نے عابد کیوں کہا؟ امام سیوطی نے عابد کیوں کہا؟ امام جوزی نے عابد کیوں کہا؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت پڑھا لکھا انسان تھا. بھائی وقت ہو گیا ہے ایک آپ کا منٹ 6 لے منٹ لو سے سر. زیادہ. بشر صرف 5 سیکنڈ ہم ایک بات بولیں گے. بھائی غلط بول کے گئے. عرفان القرآن نہ طاہر القادری کا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو دیکھ لیں اچھا سے. آپ ایک منٹ رکیں، ہو سکتا ہے مجھے نام میں مسٹیک ہوئی ہو. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. سرجا صاحب آپ کی اجازت لینا چاہتا ہوں. آدھا نام لینے میں سیکنڈ، آدھا مسٹیک ہوئی منٹ ہو. کوئی بات کرنے دیں گے؟ آدھا منٹ، ایک منٹ. ایک نہیں رضوان کوئی اجازت نہیں صرف آدھا بھائی منٹ. بھائی بھائی اس کوئی کو ختم اجازت کرنا ہے ہم نہیں. لوگ کو، اس کو ہم آدھا لوگ منٹ کی نہیں اجازت اب کوئی اس کو اجازت نہیں. ختم کرنا ہے بھائی، اس کو ٹھیک ہے ختم نا؟ کرنا ہے. دیکھیے میں بول رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کا وسیلہ کیا لیا ضرورت ہے ہے، بھائی؟ مجھے یہ نہیں آپ بھائی نے سمجھ میں آ رہا. کہا جب ہے منع تو کر اور دیا ہمیشہ کوئی آپ اس اس کو کے یاد باوجود بھی بولے رکھیے گا. جا ٹھیک رہے ہے، ہیں. کیونکہ اگلی بولے نہیں دیا نہیں، گفتگو بولے نہیں ہوگی دیا تو جائے اس گا. کا یہ طریقہ استعمال درست نہیں ہے. بھائی نہ ختم کرنے رتی دے. برابر آپ مناظر کس اعتبار سے ہو رہے ہیں ٹھیک مجھے ہے. نہیں پتا. میں ایک بھی رول فالو نہیں بابو کر رہے میں ہیں آپ. لیٹ ہو جاؤں، اب ہاں ہو گیا بات. ہاں آپ چلے جائیں انشاءاللہ. اجازت دیتے ہیں نا؟ جی 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 زیادہ اجازت السلام نہیں. نیکسٹ کب علیکم ہوگا اس ورحمۃ پہ اللہ. بات کر لینا ہے. نیکسٹ کب ہوگا؟ مجھ سے مطالبہ نہیں کیا ایاز بھائی نے. ہاں یہ عرفان جو بھی ہو اس کا نام مجھے، لیکن قرآن عرفان کے نام سے ہی ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. میں وہ بولیے تو میں کتاب ابھی آپ کو فوٹو بھیج دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے. عرفان القرآن طاہر القادری کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تبھی منٹ میں نے ہو کہا سکتا ہے ہاں. مجھے مشکل ہو رہی ہو نام لینے میں نے وہ نکال کے رکھا ہے اسکین. احتسام بھائی میں عوام ہوں تو اس پر کچھ ایک بات کہنی تھی دونوں نہیں، مناظر عوام سے. کو حق نہیں ہے بھائی، عوام کو کوئی نہ حق نہیں صرف ہے. ایک مشورہ تھا، صرف ایک مشورہ. میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ ایک عوام منٹ. سے خلاصہ لے لے کس نے کیا سمجھا ہاں ہے، بس جی اتنی سی جی میں اجازت کیا دینی سمجھاؤں. چاہیے. عوام سے خلاصہ نہیں، یوٹیوب میں جائے گا مناظرہ جو ہے ابھی کنٹینیو. آپ یوٹیوب میں سب بھائی، یہاں تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے 10 جن ہو، 20 جن ہو، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے فیصلہ نہیں کرا سکتے. لیکن تم تو ابھی میری کہہ بات کو رہے تھے نا کمپلیٹ ہونے بھائی دیں. چیٹ پہ کہ رضا بھائی مجھے جھوٹ بول بات رہے ختم ہیں. کرنے دیں. آپ دلیل بولے نہیں آئی یہاں بھائی. یہاں پہ علاؤالدین صاحب کی طرف سے ایک بات کو یہاں سنیں آپ کہ یہاں پہ کوئی عوام کس کا ہے کسی کو پتہ نہیں. تو آپ بولے یہاں سے فیصلہ کروا لے. یوٹیوب میں ہے چینل، ہر کسی کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب سمجھ جائیں گے کون صحیح بول رہا کون نہیں بول رہا. یہاں فیصلہ یہ کرانے کی بتائیے ضرورت چینل کس کا ہے؟ یہ چینل کس کا؟ ایک منٹ کوئی بولے گا نہیں. میں اور ان سے بات کر رہا، میں ان کے معاون سے بات. چینل کس کا ہے؟ کس کے جس کا چینل بھی پہ اپلوڈ ہوگا؟ آپ بھی ہمارے یا اپلوڈ آپ کا؟ کیجیے نا. ارے آپ ارے اپلوڈ حضرت کیجیے میری نا. بات تو سنیں نا، میری بات تو سنیں. ہاں آپ کے چینل پہ اپلوڈ ہوگا یا ہمارے جی، چینل پہ اپلوڈ ہوگا؟ ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو گئی. اچھا، آپ کے چینل کو سبسکرائب ہمارے لوگ کر کے رکھے ہیں یا پھر آپ کے لوگ کر کے رکھے ہیں؟ ارے سبسکرائب تو ابھی ہوا ہی نہیں، ابھی نیا چینل سوال ہی کر بنا رہے، ہے. وہ اتنی لمبی باتیں نہ کریں، شارٹ شارٹ میں جواب دے، وقت نہ برباد کرے. آپ کے چینل کا جو سبسکرائب